ایک ایسا لمحہ تھا کہ سعید عالم خود حیران کھڑا تھا۔ عشق کے اظہار قید پر رات وہ اسے آزادی دے رہا تھا اور اب وہ قید کی التجائیں کر رہی تھی۔ تھکی تھکی سی آہیں، بکھری سانسیں، اس کی جیسے لمبی مسافت طے کر کے آئی ہو، ہر سانس میں قید ہو جانے کی التجا تھی۔ اور سعید عالم کو چاہیے ہی اس کے علاوہ کیا تھا زندگی میں؟ کچھ گوایا تو بڑھ کر پا رہا تھا۔ اس کی پیٹھ پر اس کے وجود کا حصہ، اس کا اپنا خون بندھا ہوا تھا جو اسے اپنی سانسوں سے عزیز تھا، اس کا غرور، اس کا جگر، اس کا فخر تھا، اور مستقبل کا عالم تھا جو اسے اس کی بیوی سے ملا تھا، انمول تحفہ۔ اور بیوی بھی وہ جس نے اس کی بہن کی زندگی کی خاطر خود کو داؤ پر لگایا تھا، اور اب اس کے انتظار میں تپتی صحرا میں ننگے پاؤں بھاگتی لمبی مسافت طے کی تھی، اور اب اس کے پاس اس کی آغوش میں پہنچ کر بجائے دنیا مانگنے کے اس کی قید مانگ رہی تھی، جانتے ہوئے بھی کہ وہ حیوان ہے، وہ ایک خونخوار حیوانی دیو کی طاقتوں سے بنا ہوا پتھر ہے۔ اس کے سامنے دامن پھیلا رہی تھی کہ وہ اسے قید کر لے اس کی زندگی میں۔ تو تم قید ہو جانا چاہتی ہو؟ بالکل قید، اپنی سانسیں مجھے دے کر۔ اس کی آواز کافی پر اسرار تھی، جیسے لہجے میں باز آنے کی سرزنش ہو، سنبھل جانے، ہوش میں لانے کی کوشش ہو۔ پر وہ نہیں جانتا تھا کہ عین عشق عالم میں کس قدر آگے نکل چکی ہے کہ اب پیچھے مڑ کر دیکھنے کی گنجائش ہی نہیں ہوتی۔ جی بالکل قید، آپ کی اپنی ہر سانس آپ کو دے کر بالکل آپ میں قید ہو جانا، اور آپ کو صرف خود میں قید کرنا چاہتی ہوں۔ اور یہ سعید عالم کی بیوی حور العین کا آخری فیصلہ ہے، جسے اب خود وہ بھی توڑنے یا جھٹلانے یا بدلنے کی طاقت نہیں رکھتی۔ اس نے اپنا آپ مضبوط بنا کر مضبوط لہجے میں کہا، سب کچھ چھوڑ دو گی؟ ہر رشتہ؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا، جیسے اس کا امتحان لے رہا ہو۔ اگر پاپا اپنی محبت کے لیے سب کچھ چھوڑ سکتے ہیں تو میں بھی اپنے محرم کے عشق میں یہ دنیا، اس کا ہر رشتہ ختم کر سکتی ہوں، اور سب کو پسے پشت ڈال کر صرف آپ کی قید چاہتی ہوں۔ وہ ایک بدلی ہوئی بالکل ضدی لڑکی لگ رہی تھی۔ یہ کیسی پری تھی جو خود دیو کی قید چاہتی تھی؟ اچھا ایسا کرو، پہلے ان آنکھوں سے پٹی ہٹنے دو اور مجھے جان لو، پھر یہ فیصلہ لینا۔ وہ جان بوجھ کر بولا تاکہ وہ کچھ ڈگمگائے۔ حالانکہ وہ خود بھی چاہتی تو سعید عالم کے شکنجے سے خود کو چھڑوا نہ پاتی، چاہے دنیا اس کی مدد کے لیے آ جائے۔ نہیں، کبھی نہیں، میں آپ کو جانتی ہوں، پہچانتی ہوں۔ میں اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ میں نے آپ کو قبول پہلے ہی کر لیا ہے، شاید تب جب پہلی بار مدد کے لیے آپ کے پاؤں میں جھکی تھی، یا تب جب آپ نے آئس کریم پارلر میں مجھے مارنے کے بجائے کہا تھا کہ میں اندھی ہوں، حالانکہ میرے باپ نے دیکھ لیا تھا۔ پھر بھی اپنے طور پر آپ نے ہماری زندگی بچائی تھی، اور مجھے جو نئی زندگی دی تھی وہ صرف آپ کی تھی۔ ساری دنیا آپ کے خلاف تھی، پر میں ساری رات جاگ کر آپ کو سوچتی رہی تھی۔ جہاں دنیا آپ سے خوف سے چھپتی تھی، وہیں میں نے تمنا کی تھی کہ کاش میں آپ کو دیکھ سکتی۔ جہاں دنیا بیسٹ کا مطلب جان کر آپ سے وحشت زدہ ہو جاتی تھی، وہیں میں نے جب جانا کہ بیسٹ کا مطلب حیوان ہے، تب جانے کیوں مجھے یقین نہیں آیا کہ آپ بیسٹ ہو سکتے ہیں، بلکہ میرے دل نے پہلی بار الگ لے بدلی تھی۔ مجھے کوئی مہلت نہیں چاہیے، بلکہ عشق میں مہلت کی تو گنجائش نہیں ہوتی۔ اس کی امید کے خلاف توقع وہ ڈگمگانے کے لیے ہرگز تیار نہیں تھی۔ سعید نے پر اصرار مسکراہٹ کے ساتھ اس کے گرد بازوؤں کا حصار ڈالتے سخت کر دیا۔ اب یہ قدم ڈگمگانے نہیں چاہیے، ورنہ سعید عالم ڈگمگانے والوں کو جینے کا حق نہیں دیتا۔ اس کے بالوں میں چہرہ چھپانے کی کوشش کرتے سرد لہجے میں گویا ہوا تھا۔ حور العین کی ٹانگیں کانپ گئیں۔ اب بھول جاؤ خود کو، باری سرگوشی میں کہتے اس کی سانسیں خشک کر دیں، پر وہ مطمئن تھی۔ میں خود بھولنا چاہتی ہوں خود کو۔ اس کی آواز لرز گئی۔ بہت پسند آ رہی ہوں مجھے اس انداز میں۔ اس نے کھلے دل سے سراہا۔ کیا مطلب، پہلے پسند نہیں تھی؟ اس کا جملہ سن کر وہ غصے اور غم سے حیران چلائی تھی۔ ایسا کس نے کہا؟
تمہیں تو اب عشق کا احساس ہوا ہے، تمہیں دیکھ کر مجھے ہر لمحے نئے سرے سے عشق ہوتا ہے۔ اس کی بھاری ہوتی آواز میں بڑھتی جسارتوں پر وہ سٹپٹا گئی۔ عالم، فتنہ، کچھ تو خیال کریں، اور یہ کیا ہے؟ وہ کسمسا کر فاصلہ قائم کرنے کی کوشش میں اسے سینے پر زور دے کر ہٹانے لگی تھی کہ ہاتھ کوٹ کے گڑھے پر پڑے تو ناسمجھی سے پوچھا۔ اس کی آواز پر سیر کی نظریں بھی اپنے سینے پر گئیں اور پیچھے بیٹے کی یاد آئی۔ دفاتن ہی روم کی فضا میں بلند و بانگ کہا گونجا، کچھ نہیں ہے، جاؤ چینج کر آؤ، شاباش، جب تک میں ناشتہ ٹیبل پر لگاتا ہوں۔ اس کی سوئی فتنے پر جاتے دیکھ کر اس نے ایک دم اس کا ٹرن باتھ روم کی طرف موڑا۔ حور اچانک افتاد پر بوکھلا گئی۔ پر ہمارا بیٹا، میں نے کہا ہے نا وہ سو رہا ہے، تم جاؤ فریش ہو جاؤ، میں اس کے پاس ہی جا رہا ہوں۔ اس نے باتھ روم تک اسے پہنچاتے ہاتھ میں ڈریس تھمایا۔ ہم گھر کب چل رہے ہیں؟ وہ گھر جانے کا کوئی ذکر نہ سنتے کب سے بے چین ہوتی آخرکار پوچھ بیٹھی۔ یہ اچھا سوال ہے، پر اس کا جواب تمہیں عملی طور پر ملے گا، تو جلدی فریش ہو، مجھے ابھی کچھ کام ہیں جنہیں نپٹانا ہے، شاباش۔ آخرکار اس کی ایک بھی نہ سنی گئی، وہ ارے ارے کرتی رہ گئی اور سعید نے اسے باتھ روم میں بھیج دیا۔ گہرا سانس بھر کر اس نے اپنے ہاتھ پیچھے کرتے بیٹے کا گال چھوا۔ شاباش میرا فرما بردار بیٹا۔ وہ با آواز بڑبڑاتا موبائل اٹھائے باہر آیا، جبکہ پیچھے غصے بے بسی سے وہ باتھ روم کے بند دروازے کو تکتا سرخ ہو گیا تھا۔ مزید سرخی تو اس منہ میں پڑی بچوں کی فیڈر کے نپل پر آ رہی تھی کہ سب تہس نہس کر دے، ساتھ اس پہاڑ کو بھی۔ پر وہ تھا کتنا؟ اس کا اندازہ اسے بخوبی تھا۔ وہ اس کی پیٹھ پر چوزے کی طرح بندھا ہوا تھا اور کب سے ترسا اپنی ماں کو ایک نظر بھی نہیں دیکھ پایا تھا، صرف ان کے منہ سے اپنا ذکر سننے کے علاوہ۔ جتنی بے چینی اس کی ماں کے لہجے میں تھی، اس سے کئی گنا زیادہ اسے طیش آ رہا تھا اس ظالم سماج پر۔ تو کب پاکستان آنے کا ارادہ ہے؟ سلام دعا کے بعد بریگیڈیئر نے پوچھا۔ آپ کے کیا ارادے ہیں؟ وہ الٹا اس سے سوال کرتا، کان میں بلوٹوتھ سیٹ کیے اپنے بیٹے کو باہر رکھے بیبی کاٹ میں ڈالا اور جھک کر ماتھے پر بوسہ دیتے کچن کی سمت بڑھا۔ ارادے تو بہت نیک ہیں، آپ پاکستان میں قدم رکھیں، معلوم ہو جائے گا، انہوں نے ہنستے ہوئے کہا۔ سیر مسکرا دیا۔ یہ خواہش تو پھر پوری کرنی ہی پڑے گی۔ خلاف عادت وہ آج مسکرا کر بات کر رہا تھا، جس کا اندازہ بریگیڈیئر لگا چکے تھے، ورنہ تو ایسے بات کرتا جیسے روبوٹ ہو یا سرد ہوا کے جھونکے۔ تو سمجھ جائیں، آپ کے قدم کل پاکستان میں ہوں گے؟ انہوں نے خوش ہوتے پوچھا۔ میں نے خواہش کا کہا، خوش فہمی کا نہیں بریگیڈیئر صاحب۔ اس کی مسکراہٹ غائب تھی، بلکہ وہاں چھیڑ تھی جسے سمجھتے بریگیڈیئر صاحب کہا لگا اٹھے۔ تو آپ کی خوش فہمی حقیقت کر دیں عالم صاحب۔ ویسے آپ کو وکیل ہونا چاہیے تھا، بات کو پکڑنے کا خوب فن رکھتے ہیں، وہ شوخ مزاجی سے بولا۔ ٹیبل پر ناشتہ لگاتے سعید مسکرایا۔ آج میری دبئی کی فلائٹ ہے۔ جانتا ہوں زندگی بریکٹ سمیہ انتظار میں ہے، پر اس کی زندگی کی خوشی کو پہلے خوش کرنا ہے، تو لہٰذا کوئی ڈسٹربنس نہیں چاہتا۔ بیسٹ کے آنے کی اطلاع آپ تک ضرور پہنچ جائے گی، بلکہ پاکستان کی زمین بیسٹ کے قدموں سے محروم نہیں رہے گی، نہ ہی وہاں کے درندے میری وحشت سے، اس نے کہہ کر اللہ حافظ کہتے کال ڈسکنیکٹ کی۔ یہ آج کیا ہو رہا ہے عالم؟ میرے بیٹے کی کوئی آواز نہیں، وہ ٹھیک تو ہے؟ آپ جب سے آئے ہیں وہ خاموش ہو گیا ہے، وہ اتنا تو نہیں سوتا، مجھے لگتا ہے اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ کہاں ہے؟ مجھے پہلے اسے دیکھنا ہے۔ بے چینی سے سوالات کی بوچھاڑ کرتی وہ بڑا سا دوپٹہ سر پر ٹھیک سے ٹکانے کی کوشش میں جھنجھلائی ہوئی لاؤنج میں آئی، حالانکہ اتنی دیر سے اپنے بیٹے کی خاموشی پر تڑپ اٹھی تھی۔ ایک ہی سانس میں کیے گئے سوالات پر سعید کی نظریں اس پر اٹھیں اور وہیں اٹھتی رہ گئیں۔ سامنے ہی وہ ساحرہ بلیک گھیر دار فراک، جس کے بارڈر پر شیشے کا نفیس کام تھا اور ساتھ سلور وائٹ کی کڑھائی جو دوپٹے پر بھی تھی، خوبصورتی سے پہنے سنبھالنے کی کوشش کرتے جھنجھلائی ہوئی کوئی آسمان سے اتری حور ہی تو لگ رہی تھی۔ صرف فرق تھا کہ اس کی آنکھوں پر سفید پٹی تھی جو اسے کوئی پر اسرار سی حور کا روپ دے رہی تھی۔ کہاں ہے آپ؟ ہمارا بیٹا کہاں ہے عالم؟ مجھے اسے اٹھانا ہے، اسے بھوک لگی ہوگی۔
اس کے کلون کی خوشبو کو محسوس کرتی وہ اس کی موجودگی پا کر جواب نہ دینے پر غصہ ہو گئی۔ ممتا جو تڑپ اٹھی تھی، ریلیکس۔ ہوش میں آتے اس نے گلا کھنکھارا اور متبسم لہجے میں اسے سرزنش کی۔ کیسے؟ ناشتہ کر لو پھر اس سے مل لینا، وہ پاس ہی ہے۔ قطعی لہجے میں گویا ہوتا اسے بازو کے حصار میں لا کر چیئر پر بٹھایا۔ میں ناشتہ کیسے کر سکتی ہوں عالم؟ میرے حلق سے نہیں اترے گا، پہلے مجھے میرا بچہ تو دیں۔ اس نے کچھ نہیں کھایا، آپ سمجھیں پلیز۔ وہ اس کے نوالے پر چہرہ موڑتی بھرائی آواز میں التجایا ہوئی۔ اس کی بات پر گہرا سانس خارج کرتے عالم نے نوالا پلیٹ میں رکھا اور اس کے گال کو انگلیوں سے سہلایا۔ میں نے صبح یہاں کے مشہور ڈاکٹر کے نسخے پر منگوایا گیا دودھ اسے پلا دیا ہے اور اب وہ آرام کر رہا ہے، اسی لیے تم بھی آرام سے کھاؤ۔ ناشتے کے بعد تمہارا بچہ سالم تمہاری گود میں ہوگا، بشرط یہ کہ تم اب ریلیکس ہو کر ناشتہ کرو۔ اگر خود کو بھوکا رکھا تو یہ جو رات سے پاس نہیں نا دن کو بھی موصول نہیں ہوگا۔ سو شاباش۔ وہ کس انداز سے اسے بلیک میل کر رہا تھا کہ حور العین التجا کے لیے جو تیکھے الفاظ استعمال کرنے ہی والی تھی، ضد کرنے والی تھی، حیران سی رہ گئی۔ اور عالم اسے سکتے میں دیکھ کر خود ہی دوسرے ہاتھ سے اس کا منہ کھولتا نوالا رکھ کر ماتھے پر جھکے لب رکھے۔ تمہاری تعریف کے لیے آج بھی کوئی الفاظ نہیں، اور مجھے معلوم ہے تم الفاظ کی محتاج نہیں ہو۔ سرگوشی میں کہتے اس نے دوسرا نوالا بھی منہ میں ڈالا اور وہ بمشکل حلق سے اتارتی دوسرا کھانے لگی۔ کیسا ظالم تھا، اس کے ننھے سے بچے کو باہر کا دودھ پلا کر ایسے پوس کر رہا تھا جیسے بہت ہی کوئی توپ کام کر لیا ہے، اور اب وہ اسے اس کام کے شان کے حساب سے ہار پہنائے گی۔ آپ گھر کب چلیں گے؟ وہ اپنے بچے کے انصاف کے لیے جلد ہی سمیہ کے پاس پہنچنا چاہتی تھی تاکہ اس کا بچہ اس کے ظلم سے محفوظ رہے، جبکہ دوسری طرف اس کا جو اپنے بچے کے لیے احساسات کا انکشاف ہوا تھا اس پر وہ سنتی۔ جانتی تھی وہ جنونی ہے، شدت پسند ہے، پر اس قدر ہوگا کہ اپنے بچے کے ساتھ ہی یہ غیروں والا سلوک؟ آپ جانتے ہیں وہ محض کچھ ماں کا ہے، اس کے لیے یہ دودھ نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، پھر آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ جوس کا گھونٹ بھرتے وہ تعصب سے کہہ رہی تھی۔ تم ڈاکٹر نہیں ہو، ڈاکٹر سب جانتے ہیں، انہوں نے جو لکھ کر دیا ہے وہ اس کی ایج کے حساب سے دیا ہے۔ فکر مت کرو اس نمونے کو، تم نے جانا ہی نہیں اسی لیے ایسے کہہ رہی ہو۔ میری آنکھوں سے پہچانو، پورا شیطان ہے جسے تم جنم دے کر بیٹھی ہو۔ وہ سرد بے لچک لہجے میں گویا ہوا۔ توبہ استغفر اللہ، کیا کہہ رہے ہیں آپ عالم؟ میرے معصوم بیٹے کو شیطان کہہ رہے ہیں؟ آپ ایسا بول بھی کیسے سکتے ہیں؟ وہ کتنا معصوم ہے۔ وہ ایک دم رونے کے لیے تیار تھی، بھڑک اٹھی۔ یہی حقیقت ہے ڈارلنگ۔ سانس خارج کرتے عالم نے اس کا سر سینے سے لگایا۔ ایک بات سنیں، اپنے بچوں کے لیے ماں ہی ڈاکٹر، وکیل، استاد سب کچھ ہوتی ہے، اور آپ مجھے ایسا تانا مت دیں۔ اور اگر میرا بیٹا آپ کو پسند نہیں تو بھلے ایک نہیں 100 سناؤ، پر اس وقت وکالت نامہ بند کرو اور خاموشی سے ناشتہ کرو۔ آئندہ خبردار جو میرے سامنے اس فتنے کا کیس کھولا تو اس کے سرد لہجے میں سخت سرزنش، غصہ تھا کہ وہ ایک دم گھبرا کر خاموش ہو گئی۔ اس کے مطابق ناشتہ کر کے جب اٹھی تو اس نے آگے بڑھ کر اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرا اور پٹی کے پیچھے دونوں موندی آنکھوں پر لب رکھتے خود سے لگایا۔ اپنے دعوے مت بھولو، صرف میری ہو۔ جھک کر جسارت کرتے اس نے اس کے مرجھائے چہرے پر سرخ گلاب بکھیر دیے اور گال تپ تپا کر بیبی کاٹ میں پڑے بیٹے کی بے بسی پر ایک جتاتی کاٹ دار مسکراہٹ اچھالتے اس کے منہ سے ٹیپ ہٹایا۔ اور اس کا ہٹانا ہی تھا کہ اس نے غصے سے منہ سے نپل خود سے لڑکا کر دور پھینکا۔ دوسرے ہی لمحے پورا گھر اس کی چیخوں سے گونج رہا تھا۔ حور العین تو حور العین، سیر بھی حیرت سے ششدر اس کے کھلے پھاڑ حلق کو دیکھ رہا تھا، جہاں سے جانے کیسے لاؤڈ سپیکر نما آواز نکل رہی تھی۔ اللہ اللہ، میرا بچہ! گھبرائی بوکھلائی حور بھاگتی بیبی کاٹ تک پہنچی اور جھک کر بیٹے کو نکالا۔ میرا بچہ! اس نے خود میں سموتے بے تحاشا اس کے گال، آنکھوں، نکوش کو چومنے لگی، اور اس کے اس والہانہ
انداز محبت پر سعید عالم ہکا بکا کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ اچانک اسے جلن کا شدید احساس ہوا تو اپنے ہاتھ کی سمت دیکھا جہاں خروش تھی، اور نظریں حور العین کی طرف اٹھائیں تو سامنے والے منظر سے سعید عالم کے دماغ کی رگیں ٹٹک گئیں۔ اپنی حد میں رکھو اسے۔ دونوں کی آپس میں والہانہ محبت سے جلتا کڑتا وہ بھنا کر بولا، پر اس کی طرف دھیان دیے بغیر حور العین اسے سینے سے لگائے صوفے پہ بیٹھی اپنے آنچل میں چھپا لیا۔ سعید سے 1 منٹ کیا 1 سیکنڈ بھی وہاں کھڑا رہنا برداشت نہ ہوا تو مٹھیاں بھینچتا وہاں سے نکلا، جبکہ اس کے ماتھے کی رگیں ابل کر پھٹنے تک آ گئی تھیں۔ بس نہیں چل رہا تھا کہ اٹھا کر اسے باہر گلی میں پھینک دیتا، پر مجبور تھا کہ وہ اس کا اپنا خون تھا۔ خود ہی باہر چکر کاٹتا لب بھینچے ہوئے تھا۔ نظروں کے سامنے بار بار اس چھوٹے سے فتنے کی جتاتی اور جلاتی مسکراہٹ گھوم رہی تھی جو اپنی ماں کے بوسے سے محبت پاتے اس کی بوڑھی آنکھیں سعید کی سمت اٹھی اور لبوں پر مسکراہٹ پھیلی۔ اس لمحے سعید کو وہ کوئی ڈیول لگا، اس کی خوشیوں کا دشمن۔ سب سے زیادہ تو اسے غصہ دونوں ماں بیٹے کے گال میں ابھرتے ہوئے ڈمپل سے آ رہا تھا۔ بے ساختہ ہی اس کے ہاتھ اپنے گال کی طرف اٹھے اور زندگی میں پہلی بار سعید عالم نے اپنے چہرے کو چھو کر کسی کمی کو محسوس کیا تھا۔ وہ جب اپنی آنکھوں سے اس کے ڈمپلز دیکھے گی تو ایک سوچ اس کے دماغ میں آئی۔ وہ بے چین ہو اٹھا۔ اس کے حکم سے لایا گیا سگار ملازم سے لیتے اس نے لبوں میں دبایا۔ جاؤ تم، سرد لہجے میں اس نے اپنے آدمی سے کہا۔ وہ مؤدب وہاں سے چلا گیا، اور سعید نے آس پاس نظریں دوڑا کر جب وہاں کسی کو نہ پایا تو موبائل جیب سے نکالتے ہوئے اس نے کیمرے میں اپنا چہرہ دیکھا۔ کیا وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے؟ ایک الجھتی بھٹکتی سوچ اس کے دماغ کے پردوں پر لہرائی، اور یہ واحد شخص تھا جس نے سعید عالم کو آئینہ دیکھنے بلکہ اپنی صورت جانچنے پر مجبور کر لیا تھا۔ اندر کے ماحول کا سوچنا اس کے بس کی بات نہیں تھی، ورنہ وہ آپے سے باہر ہو کر کچھ بھی کر گزرنے پر آ رہا تھا۔ کیسا لگا پھر گھر اور جگہ؟ وہ گلاس وال کے پاس کھڑی سامنے سمندر کو دیکھ رہی تھی کہ پیچھے اسے حصار میں لے کر وہ محبت سے بولا۔ ایک دن ریسٹورنٹ میں رک کر وہ صبح یہاں پہنچے تھے۔ مسکان آتے ہی لمبی تان کر بغیر آس پاس دیکھے روئی کی مانند نرم بے شکن سفید بیڈ پر گرتی سو گئی۔ اس پر تھکن اس قدر سوار تھی کہ حواس نے اتنی اجازت نہیں دی کہ وہ کچھ دیکھ سکے۔ اس دیکھا دیکھی میں وہ دونوں بھی سامان سیٹ کر کے لیٹ گئے۔ برہان فیری کے روم میں اس کے ساتھ ہی لیٹ گیا۔ دونوں باپ بیٹی کتنی دیر باتیں کرتے رہے، پھر آخرکار نیند مہربان بن کر ان کے حواسوں پر سوار ہوئی اور وہ دونوں گہری نیند سو گئے۔ پھر تقریباً برہان کی آنکھ 3 بجے کے قریب کھلی۔ فیری کو سوتے دیکھ کر ماتھے پر بوسہ دیتے اس کے روم سے نکلا اور مسکان کے پاس اپنے روم میں آیا، جہاں وہ باتھ لیے نم بالوں کے ساتھ گلاس وال کے سامنے کھڑی تھی۔ میں نے ابھی صرف یہی ویو دیکھا ہے، پورا ہٹ نہیں دیکھا۔ اس کی بوجھل سانسیں محسوس کرتی وہ بولی۔ وہ کب دیکھو گی؟ اس کے بھیگے بالوں میں چہرہ چھپانے کی کوشش کرتے اس کے ہاتھوں کو تھام لیا۔ مسکان کا دل سوکھے پتے کی طرح اس کی دہکتی سانسوں پر لرزا۔ فیری کہاں ہے؟ اس کا دھیان بچانے کے لیے اس نے کوشش کی۔ وہ مضبوط بولڈ لڑکی، اس کے حصار، اس کے لمس میں بوکھلائی پزل ہو رہی تھی۔ سو رہی ہے۔ برہان نے مسکراتے ایک جھٹکے سے اس کا رخ اپنی طرف کیا اور پشت گلاس وال سے ٹکا دی۔ اب وہ اپنے دراز قد کے ساتھ اس کے سامنے کھڑی اس کی لو دیتی نظروں سے کترا رہی تھی۔ اگر وہ نور جیسی چھوٹی ہوتی تو چھپ چھپا لیتی خود کو۔ کتنا آسان ہوگا نور کا دانت سے کترانا، وہ سوچ کر رہ گئی، اور چھت میں لگے سفید فانوس کو دیکھنے لگی۔ گھبرا رہی ہو؟ انٹرسٹنگ، وہ سرگوشی میں کہتا ہنسا۔ خوش فہمی تمہاری۔ مسکان ناک سکوڑ کر گھورا۔ اسی لمحے برہان نے اس کی سنہری آنکھوں میں جھانکا۔ نہ جانے کیا تھا اس کی آنکھوں میں کہ مسکان کی دھڑکنیں ڈھول کی طرح بجنے لگیں۔ سیاہ گھنی پلکیں لرز کر ہار بیٹھیں۔ آرام پورا ہو گیا ہوگا تمہارا، اب ہٹ کو بھی دیکھ لو، اور کچھ دیر میں کھانا بھیج دوں گا، کھا لینا۔ اس کے بعد تمہیں تیار کرنے کے لیے 2 لڑکیاں آئیں گی۔
तैयारी के बाद रात को तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा देंगी। नरमी के साथ उसके गालों पर बोसा देता उसे सिमटने पर मजबूर कर गया। मुस्कान ने सांस रोककर उसके लम्स पर उसके शर्ट को थाम लिया और आंखें मीच लीं। वो सब क्यों? खुश्क हलक बेतरतीब सांसों धड़कनों के दरमियान वो बमुश्किल गोया हुई। जान जाओगी क्यों? वो बाजू का मुआयना करती मुस्कान के रुखसार की नरमी को अपनी उंगलियों के पोरों पर महसूस करने लगा। मैं चेंज कर लूं? मुस्कान वहां से निकलने के लिए पर तोलने लगी, पर बुरहान ने झटके से उसे ग्लास वॉल से लगाकर उस पर अपना बोझ डाल दिया कि मुस्कान की सांसें सीने में अटक गईं। बाद में गंभीर लहजे में कहकर उसने उसका चेहरा हाथों में भरा और उसकी झुकी नज़रों को देखते आहिस्ता से झुका। याद होगा तुम्हें, ये तशनगी अधूरी रह गई थी। उसकी सांसों से अपनी सांसें उलझाकर उसने सरगोशी की और मुस्कान को आलिम बिला के लॉन का वो मंजर याद आ गया जहां वो उस पर आखिरी लम्स छोड़ कर निकला था। याद करके उसका तनफ्फुस बिखर गया और उसने आहिस्ता से शीशे से सर टिका दिया। बुरहान ने मुस्कुराते उसकी इजाज़त पर दाएं बाएं हाथ टिकाकर उसके चेहरे पर मज़ीद झुकते सारे फासले मिटा दिए और वो उसके दहकते लम्स को महसूस करती उसके सहर अंगेज शख्सियत में जकड़ती गई। मम्मा, बाबा। अचानक फसूं खेज फिजा में फेरी की नींद से बोझल आवाज़ पर वो दोनों हड़बड़ा कर होश में आते एकदम दूर हुए। मम्मा, बाबा यहीं हैं? वो दरवाजे पर सर टिकाए आंखें मूंदे खड़ी थी। बुरहान मुस्कान दोनों अंदर से ये मंजर देख कर हंस पड़े। देखो कितना बदगुमान कर लिया है इसे मेरी तरफ से, हालांकि इसे ये पूछना चाहिए था कि बाबा मम्मा यहाँ हैं। बुरहान ने नाराज़गी से कहा। मुस्कान उसकी ब्लू पहनी हुई शर्ट के बटन बंद करती उसकी आंखों में देखने लगी। तुम इसकी बात का मफहूम नहीं समझे, वो कहकर हंसी। बुरहान ने नासमझी से देखा। दरअसल वो तंज कर रही है कि अब मम्मा आ गई तो बाबा भाग तो नहीं गए। तवक्को के ऐन मुताबिक उसे लगता है एक आ गया है तो एक फिर भाग गया होगा, वो तफसीलन बोली और बुरहान बात समझ कर कहका लगा उठा। चलो इसे मैं यकीन दिलाता हूँ कि अब कोई नहीं भागेगा, बल्कि यहाँ इसके लिए नन्हे बच्चों का इंतज़ाम किया जाएगा जो हमेशा इसके साथ रहें। तुम चेंज कर लो, मैं नहीं चाहता मेरे अलावा तुम्हारा ये रूप कोई और देखे। उसकी कमर में बाजू बांधते उसने करीब किया और कान में सरगोशी की। क्या बकवास है? मुस्कान उसके थर्ड क्लास डायलॉग पर नाक भवें सकोड़ कर बोली और कंधे पर ढप रसीद की। बकवास नहीं है, जरा मेरी आंखों में देखो, तुम्हें इन 2 मिनट के अपने नशे का अंदाजा हो जाएगा। उसने अपनी खुमार आलूदा सुर्ख आंखों की तरफ इशारा दिलवाया जिसका उसे बखूबी अंदाजा था। मुस्कान ने बेसाख्ता ही नजरें उठाईं। दूसरे ही पल उसकी सांसें खुश्क होती गईं और उसने कतरा कर आंखों का रुख मोड़ लिया। बुरहान हंस दिया। रात को मुलाकात होगी, मेरी दस्तरस में आने के लिए तैयार हो जाओ। झुककर एक बोसा देते उसने सरगोशी की और उसे आज़ाद कर दिया। मुस्कान अपनी धड़कनें संभालती चेंजिंग रूम की तरफ बढ़ गई और बुरहान एक गहरा सांस भरता खुद को पुरसुकून करके दरवाजे की तरफ पलटा जहां अफसर टिकाए वो सो रही थी। शरारत से उसने अचानक दरवाज़ा खोला। फेरी लहराती उसकी बाहों में आ गई और हड़बड़ा कर खौफ से चीखी, बाबा। उसे लगा वो मुंह के बल जमीन पर गिरी है, पर दूसरे ही लम्हे खुद को अपने बाप की बाहों में पाकर उड़ी हुई रंगत को नॉर्मल किया। बाबा की जान, जब तक बाबा मम्मा तुम्हारे पास हैं तुम्हें सर्द हवा भी नहीं छू सकती, कहकहा लगाते वो बोला। उसके माथे पर बोसा देते वो रूम की तरफ बढ़ा। फेरी ने आसूदगी से उसके कंधों पर सर टिका दिया। जानती थी यही हकीकत और उस रब की रहमत है। दुनिया में अभी भी बुरहान और मुस्कान जैसे लोग मौजूद हैं जिनकी वजह से ये दुनिया कायम दायम है। अगर ये ना होते तो एक और ज़ैनब बेआबरू हो जाती और किसी को भनक भी न लगती। कहाँ जाना है? अपने बाप को अलमारी से कपड़े निकाल कर देखती वो आंखें मसलती हवास बहाल करने लगी। बाबा के साथ स्विट्जरलैंड के इन खूबसूरत मनाजिर की सैर और यहाँ के पनीर से लुत्फ अंदोज होने के लिए।
الماری میں ہینگ ایک ڈریس اس کی جانب پھینک دے اس کے بال بکھیرے۔ اوہ، یو مین یہاں کی پنیر مشہور ہے؟ وہ کپڑے تھامتی اپنے بال درست کرتی بولی۔ ہاں کہہ سکتی ہو، اب یہ تو کھا کر ہی معلوم ہوگا تمہیں کہ کتنا مشہور ہے۔ بعض اوقات لوگ مشہور کرنے کے لیے بڑھا چڑھا کر بتاتے ہیں جن میں اکثر لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ اسی لیے میری رائے کے مطابق انسان جب تک خود نہ ٹیسٹ کر لے کسی کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے، کیونکہ ہر انسان کی اپنی چوائس ہوتی ہے۔ دیگر بھی ایسی بہت سی ڈشز ہیں جو کئی ممالک میں مشہور ہیں۔ وہ اس کا سامان نکالتے اپنے مخصوص نرم ٹھہرے لہجے میں بتا رہا تھا، اور اس کا یہ لہجہ، یہ باتیں فیری کے دل میں اتر رہی تھیں۔ وہ ہمیشہ ہی اسے یوں ہی سمجھاتا تھا، ہر بات کے نقطے زیر زبر سمجھانا اس کی عادت تھی تاکہ اپنے بچوں کی اچھی پرورش کر سکے، اور اس کا سمجھانے کا انداز ایسا ہوتا کہ انسان خود اس کے سحر میں جکڑا دلچسپی سے سنتا۔ بابا، لگتا ہے یہاں کئی اور لڑکیاں بھی میری مما بننے کے لیے تیار ہوں گی۔ آئینے کے سامنے آتے وہ بالوں میں انگلیاں پھیر کر شرارت سے بولی۔ اس کا اشارہ اپنے باپ کی جاذب نظر اور ہینڈسم پرسنالٹی کی طرف تھا۔ برہان نے ٹھٹک کر اسے دیکھا۔ لگتا ہے تم اسی ہٹ میں میری قبر کی فل تیاری کر کے آئی ہو۔ اس کے منہ بسور کر کہنے پر فیری استغفار پڑھتی کھلکھلا اٹھی۔ آپ کا مطلب ہے آپ مما سے خوفزدہ ہیں؟ وہ کپڑے سینے سے لگا کر دلچسپی سے بولی، جبکہ اب برہان موبائل تھامے صوفے پر بیٹھا تھا اور اس کی ساری ضرورت کی چیزیں بیڈ پر رکھی تھیں۔ اب ایسا بھی نہیں، میں تمہارے باپ سے بھی نہیں ڈرتا۔ کالر جھٹک کر وہ بولا۔ میرے باپ پر مت جائیں، وہ SSP ہیں۔ فیری اس کے انداز پر مسکرائی۔ تمسخر بھری مسکراہٹ برہان کو چیلنج لگی۔ کچھ دیر پہلے یہاں آئی ہیلپر کو اگر میں نے 2 منٹ میں سیٹ کر لیا تو کیا انعام دو گی؟ برہان کو صبح کو وقت یاد آیا جب انہیں سیٹنگ کروانے کے لیے 2 ہیلپر ہٹ کے آنر کی طرف سے بھیجی گئی تھیں، جن میں ایک پروفیشنل ہونے کے باوجود اس کی آنکھوں میں پسندیدگی اور جذبات پڑ چکا تھا۔ آخر کیوں نہ پڑھ سکتا؟ وہ زرک نگاہ رکھنے والا ایک آفیسر تھا۔ لوگوں کی چال چلن ان کے انداز سے بتا سکتا تھا کہ کون کتنے پانی میں ہے۔ اچھا، میں ماما سے پوچھ لوں، وہ خاتمے میں مٹن بریانی ہوگی یا چکن بریانی؟ وہ مسکراہٹ روک کر کپڑے سینے سے لگاتی دروازے کی سمت بڑھی۔ اس اچانک افتاد پر برہان بوکھلا اٹھا۔ یہ تم پھپھو کے کام کب سے کر رہی ہو؟ جھپٹ کر اس کے دروازے تک پہنچنے سے پہلے ہی اٹھا کر باتھ روم میں بند کرتے جارحانہ انداز میں بولا۔ فیری کی کھلکھلاہٹیں عروج پر تھیں۔ دیکھو، فتنی والی حرکات مت کرو اپنے باپ کے ساتھ۔ دروازے پر ہاتھ مار کر وہ بولا۔ ہائے بابا، مجھے فتنہ یاد آ گیا۔ آنے سے پہلے میں نے اس سے باتیں ہی نہیں کی، نہ ہی کس کی۔ وہ فتنے کو یاد کر کے دل محسوس کر رہ گئی۔ فیری، اس سے دور ہی رہو تو اچھا ہے۔ مجھے امید ہے وہ اپنے باپ کی طرح ہی ایک نفسیاتی ہوگا۔ دونوں ہی کوئی عجیب ہی مخلوق ہیں، کس سے کس وقت کیا چھین جائیں معلوم ہی نہیں پڑے گا، اسی لیے خیال رکھنا۔ برہان کہتا جا کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ اچھا، اب دروازہ تو کھولے، میں مما کو بتا دوں۔ سر جھٹک کر وہ دروازہ پیٹنے لگی۔ بہرحال اس کے پاس ایسا کیا تھا جو فتنہ ایک معصوم سا بچہ اس سے کچھ چھینتا؟ تمہارا دماغ ٹھکانے ہے فیری؟ تم فیری سے چڑیل کیوں بن رہی ہو؟ اندازہ ہے کتنی محنت سے میں نے اسے منایا ہے۔ وہ سنتے ہی ہتے سے اکھڑ گیا۔ اوہ، یہ تو بھول گئی میں۔ خیر چلیں، اتنا ترس کھا ہی سکتی ہوں۔ اندازہ ہے کس طرح منایا ہوگا۔ چلو پھر صبح بتا دوں گی، رات سکون سے سو کر گزارے، ابھی تو بازو کا زخم بھی ٹھیک نہیں ہوا۔ وہ احسان کرنے والے انداز میں بولی۔ برہان کا چہرہ دیکھنے والا ہو گیا کہ یہ اس کی فیری ہے۔ وہ کتنی معصوم ہوا کرتی تھی، اس سے کیا ہو گیا؟ ظاہر ہے اس چڑیل کے ساتھ رہ کر انسان رہ پاتا ہے بھلا؟ پتہ نہیں معصوم سی حور کا کیا حال کیا ہوگا۔ مجھے معلوم ہے بتائے بغیر تمہارا کھانا ہضم نہیں ہوگا، اسی لیے ابھی نہیں، کسی کمزور لمحے میں بتانا جو وہ مجھ سے ہاتھا پائی کرنے کی ہمت میں نہ ہو اور میں اسے اچھے سے منا بھی سکوں۔ ہار کر وہ بولا۔ فیری سے اپنے کہے دبانا مشکل تر ہو گیا۔ اوکے ڈن، وہ ہنستی ہوئی بولی۔ برہان دل محسوس کر باتھ روم کے دروازے کو دیکھتا رہ گیا۔ جانے فیری میں چڑیل کی روح کیسے گھس گئی۔ وہ بڑبڑاتا خود تیار ہونے کے لیے باہر نکلا اور مسلسل پاکستان کانٹیکٹ کرنے کی کوشش میں تھا، پر داد کا موبائل آف تھا۔
खुद सोचते उसने आरिफ के नंबर पर ट्राई किया, जो कुछ देर के बाद पिक कर लिया गया। सब सो रहे हो क्या? सलाम का जवाब देते उसने जल कर कहा। दूसरी तरफ वो धीरे से हंसा। क्यों, आपको वो सुतेली नागिन सोने नहीं दे रही क्या? वो बरजस्ता बोला। बुरहान ने सौतेली नागिन पर सामने देखा, जो बेड पर बैठी एक हाथ में कप थामे वॉल ग्लास से समुंदर की लहरों और उसके सामने सरसब्ज जमीन और फूलों को देख रही थी। सुतेली नागिन? हा हा हा, क्या कॉम्बिनेशन है, वाह! वो बीच में कहकहा लगाता बोला। आरिफ हंसने लगा। मुस्कान दूसरी तरफ का अंदाजा लगाती जल भुन गई। लो मुझे दो जरा, मैं इस सुतेले बिच्छू से बात करूं। उसने अंदर की तड़प को जबान पर नखुवत से सजाया, पर वो उसके हर अंदाज से अब वाकफियत रखता था। बगैर सताए उसकी तरफ फोन फेंका। हालांकि आरिफ ना करता रह गया। क्या बकवास कर रहे थे मेरे स्वामी से? वो गुर्राई। खबरदार मुझसे बात की तो मुंह तोड़ दूंगा। आरिफ सुर्ख चेहरे से दहाड़ा और एक्सक्यूज करता बेवक्त उस मीटिंग से बाहर आया। हालांकि ये काफी जरूरी मीटिंग थी, अरेंज भी उसने ही की थी। कोई और होता मोबाइल पर तो डिस्कनेक्ट कर देता, पर इस वक्त जो शख्सियत मौजूद थी उसके लिए तो वो पल पल तड़पा था। हा, अच्छा जोक था, मुझे हंसी नहीं आई। हंसकर उसने नाक सुकेड़ा। बुरहान मुंह पर ही झूठ से अश कर उठा। तुमने मुझे हर्ट किया है बहुत, और दूसरी दफा। वो रूठ कर गोया हुआ। मुस्कान बेचैनी से उठकर ग्लास वॉल के पास आई। पर तुम तो अभी जिंदा हो, हर्ट हुए लोग तो जल्द ही कूच कर जाते हैं। वो लहजे की नमी छुपाने के लिए तंजिया हुई। अगर जरा सी मजीद बेहिसी दिखाती तो मैं आज तुम्हारे तीजे का चना पुलाव खा रहा होता। उसकी बात पर मुस्कान बल खाकर रह गई। खुश फहमी है जैसे तुम्हारी कि मैं उस दुश्मन के लिए मरूंगा। मेरे सर से ऐसे 100 दुश्मन कुर्बान। मुस्कान का बस नहीं चल रहा था अभी मोबाइल से निकलकर उसकी इस बकवास पर मुंह तोड़ दे उसका। मत बोलो, मेरे आदमी वहां मौजूद हैं। वो गुर्राई। ये तुम मत भूलो कि वो मुझसे तनख्वाह लेते हैं। वो उल्टा हंस कर जलाने लगा। तेरे बाप के पैसे नहीं होते, सईद के होते हैं। वो चिल्लाई, और वो जैसे आज उसे भस्म कर देना चाहता था। साकित भौचाल खड़ा बुरहान का दिल किया इन दो गैंगस्टर्स की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर छोड़े कि देखो, दो बिछड़े बहन भाई मिल रहे हैं। हाँ तो वो मेरा बाप ही है। उसने कॉलर ठीक करते कहा। शर्म तो मुझे मालूम है छू कर नहीं गुजरी। अपनी फुप्पो से शादी करेगा? वाह क्या जोड़ी होगी, फुप्पो भतीजा। वो कहाँ लगाती खिलखिलाई। आरिफ का चेहरा सुर्ख मुतगय्यर हुआ और कान में सिमी का पहला लफ्ज बेटा गूंजा। वो सटपटा गया। अस्तगफिरुल्लाह, नाउज़ुबिल्लाह, क्या अलबकवास कर रही हो? मेरा रिश्ता खराब ना करो, अलनाहुसियत। वो गुर्राया, पर मुस्कान हंस कर लोटपोट हो गई। 100 पर एक भारी मुस्कान दी लेडी बॉस। उसने अपने नाम का नारा लगाया। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। वो बाआवाज़े बुलंद बुड़बुड़ाया, जिसे सुनकर जहां झटके से मुस्कान ने गर्दन मोड़ते उसे खूनख्वार नजरों से देखा, वहीं दूसरी जानिब आरिफ ने सुनकर जोरदार कहकहा लगाया। जबकि बुरहान अब मुकम्मल अनजान बना वार्डरोब से अपना लिबास निकाल रहा था। क्या कहा तुमने? जरा फिर से कहना स्वामी। उसने मुस्कुराकर चबाते हुए स्वामी से पूछा। बुरहान चौंकने की एक्टिंग करते उसकी सिमत मुड़ा। क्या तुमने महाबदौलत को मुखातिब किया? उसका अंदाज ऐसा था जैसे उसे मालूम ही ना हो रूम में उसके अलावा भी कोई मौजूद है। हाँ, हमने तुमसे कहा कि क्या बोला तुमने? वो भी तिनक कर जवाब बोली। ओह! वो समझता सर अस्बात में हिलाने लगा, जबकि दूसरी तरफ सूरत हाल का तसव्वुर करते आरिफ का हंस कर बुरा हाल होने लगा। मैंने पढ़ा, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये कलमा अर्श के नीचे जन्नत का खजाना है और जन्नत की छत अर्श इलाही है। इसके पढ़ने से अमाले साले के इख्तियार करने और गुनाहों से बचने की तौफीक होने लगती है। इस मायने में ये जन्नत का खजाना है। उसने बेचारगी से तफसील बताई। सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह, माँ बतौलत क्या फरमाया है। सुनकर सुकून आ गया। इंशाअल्लाह अब मैं भी इस पर अमल करूंगा। अल्लाह पाक तुम्हें इसका अजर देगा। मोबाइल के उस पार आरिफ सब कुछ सुनता चहक कर खुशी से बोला।
बुरहान शुक्रिया करते बमुश्किल कहकहा दबाए ड्रेस थाम कर बाथरूम में जल्दी से बंद हुआ और वो खामोशी से उसकी पुश्त देख रही थी। बात ऐसी कर दी घुमा कर कि वो कुछ कह भी नहीं सकी। मैं बता रही हूँ, उसने बात घुमाई है, बड़ा मीसता है। उसका बस नहीं चल रहा था बुरहान का सर फाड़ दे। छोड़ो उस मासूम को, कितनी अच्छी बात बताकर गया है। तुम सुनाओ, वहां कैसे पहुंची? कलाई में वॉच पर शो होती उसकी लोकेशन देखता वो बोला। यहाँ से जाने से पहले उसने सारे डिवाइस चिप डीएक्टिवेट की हुई थी जिनका लिंक उससे था, और आरिफ बिलातादाद कोशिशों के बाद भी उन्हें एक्टिव नहीं कर सका क्योंकि वो जाने से पहले पासवर्ड चेंज कर गई थी। और वो देखता सर पीट कर रह गया क्योंकि उसने ही तो सब कुछ उसे एहतियाती इकदाम के तौर पर सिखाया था, पर मालूम नहीं था कि वो सब कुछ उस पर ही भारी पड़ेगा। कल रात ही यूनान के शहर ग्रीस में उसकी लोकेशन शो हुई थी। पहले तो वो देखकर चौंका, पर फिर याद करके क्या फायदा, क्योंकि सईद के थ्रू उन्हें सब कुछ मालूम हो चुका था। मत पूछो, वो दुश्मन मेरे बच्चे तक आते ही पहुंच गया और मुझे निकाल दिया। वैसे उसने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। फोम का सोफा खींच कर ग्लास वॉल के पास बैठती हुई वो बोली, अच्छा, अब पराई बीवी पर हक मत जताओ, वो सिर्फ उसकी है, और जो ये बात नहीं समझता उसे डेथ की स्पेलिंग समझा देता है तो मेरी मानो अब हकीकत तस्लीम कर लो और छोड़ो उन्हें। वैसे भी साथ ले जाकर कौन सा तीर मार लिया। बात दिमाग में बिठाओ, उसने सिर्फ केयर के लिए अपनी बीवी के पास तुम्हें छोड़ा था, हक जताने के लिए नहीं। तुम्हें मालूम है अगर उस पर कोई हक जताने वाली मुस्कान ना होती तो अब तक उस वजूद का क्या हाल हो चुका होता, और आज मैं तुम्हारे 40वें की बिरयानी खा रहा होता। मेरे बच्चे खूब दुआएं देते तुम्हें। उसने हकीकत का आईना मजाक मजाक में दिखाया। मुस्कान गहरा सांस भर कर रह गई। मुझे उम्मीद है ये बच्चों वाला ख्वाब ख्वाब ही रहेगा, वो पुरसकून लहजे में बोली। दूसरी बात, कान खोल कर सुन लो, सिर्फ हक नहीं रखती, उससे इश्क करती हूँ, बल्कि वो मेरी जान से प्यारी है। और तीर की बात तो ना ही करो, जाकर देखो कैसे चुबा है उस बीस्ट साहब ने। पहले जो मिनमिना कर मजाहमत करती थी अब तन कर करती है, उसने याद कर कर कहकहा लगाया। बल्कि उससे ना मिल आने की तकलीफ उसके लहजे की किरचियों से अया हो गई जिस पर आरिफ साकिन खड़ा था। तुम पागल तो नहीं हो गई? अगर सईद को मालूम पड़ गया तो अंजाम का मालूम है तुम्हें। वो इंसान ये बर्दाश्त नहीं करता कि वो अपनी बहन से बात करे, ये नहीं चाहता कि वो मुझसे भाई कहकर बात करे या कोई रिश्ता रखे। वो बेजबान बेजान से उसके मोहब्बत बर्दाश्त नहीं कर सकता, और तुम यहाँ इतनी दीदा दलेरी से एतराफ कर रही हो। वो ना सिर्फ पोजेसिव है उसके मामले में, बल्कि तुमसे बड़ा जुनून रखता है। मत भूलो, तुम्हें इस हद तक लाने वाला वही है, वरना तुम एक आम सी सिसकने वाली लड़की थी, जुनून मोहब्बत आतिश से नावाकिफ। देखो, हो गई तुम लेडी बॉस। पर मैं अपनी बहन को नहीं खो सकता, इसीलिए कुछ भी करो, मेरी बहन तुम्हारे पास अमानत है, माइंड इट। वो बावर करवाता सर्द लहजे में गोया हुआ था। क्या फजूल हाँक रहे हो, मैं नहीं डरती मौत से। वो कंधे उचकाकर बेजारी से बोली। आरिफ ने गहरा सांस खींचा। मुझे बस मायने बताओ, हकीकत बताओ आज। वो तहम्मुल से गोया हुआ। मुस्कान चौंकी और दफातन समझ कर दांतों में लब कुचलने लगी। मुस्कान, मुझे हकीकत बताओ, अंडरस्टैंड? 2 मिनट नहीं लगेंगे मुझे वहां पहुंचने में। मुसलसल खामोशी से उकताकर वो नीची आवाज में गुर्राया। मैं जिन्हें चाहती हूँ, मैं जिन्हें देख कर जीती हूँ, वो उनकी जिंदगी है। क्या ये काफी है तुम्हारे लिए? शदीद जब्त के बावजूद उसकी आवाज लरस गई। दूसरी तरफ आरिफ दंग साकित रह गया। उसे ऐसा लगा ठा ठा करके सातों आसमान उसके सर पर आ गिरे हों। कितनी ही देर दोनों के बीच खामोशी छाई रही। ना वो कुछ बोला, ना मुस्कान में हिम्मत थी। तुम वाकई एक समुंदर जैसी गहरी हो, जब तक खुद ना चाहो कोई तुम्हारे अंदर झांक नहीं सकता। बहरकैफ, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। अपनी जिंदगी की पुरसुकून होकर नई शुरुआत करो। उम्मीद है सबकी दुआएं तुम्हारे साथ होंगी, खास कर सईद की। उससे बदगुमान मत हो, उसने बस चाहा है कि हम खुश रहें अपनी जिंदगी में, और उसे मालूम है तुम खुश हो बुरहान अलवी के साथ, इसीलिए आते ही सबसे पहले उसने तुम तक तुम्हारी खुशी को पहुंचाया। वो मुस्कुराकर बोल रहा था। उसे अपनी बहन के लिए दुख होने लगा, पर मर्द जब्त में बादशाह का लकब लगते हैं।
इसी लिए वो भी मुस्कुरा रहा था। चलो खैर, तुम सुनो सुदेले बिच्छू, मेरे आने तक शादी मत करना। वैसे तो मुझे उम्मीद है सईद की एक किक से अब तुम बाहर होगे, फिर भी अगर अल्लाह ना करे चांस बन जाए तो मेरा इंतजार करना। बुरहान को देखकर वो अपनी जात से मौजू बदलती बोली, आरिफ अल्लाह ना करे पर जल भुन गया। बात सुनो, मुझे अपनी जिंदगी आबाद करनी है, बर्बाद नहीं। मुबारकबाद मैं तुमसे फोन पर वसूल कर लूंगा, वो बोला। अब हर कोई मेरे जैसा बेवकूफ थोड़ी होगा जो अपनी बर्बादी खुद उठाएगा। वो आईने के सामने बा आवाज़े बुलंद बुड़बुड़ाया। आरिफ ने कहकहा लगाकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। तुमको बीच में अगर बकवास करनी जरूरी है तो फिर मैं जाऊं वापस, वो गुर्राई। बुरहान ने हंसते हुए कानों को हाथ लगाया, जिस पर वो मुस्कुराहट जब्त करती रुख मोड़ गई। मैं बर्बादी हूं और खुद आबाद है, वो बुड़बुड़ाई और आरिफ को धमकियां लिखने लगी। अगर मेरा इंतजार नहीं किया तो मैं आकर तुम्हारा सुकून भरी जिंदगी तहस नहस कर दूंगी। वो उसकी धमकी पढ़कर मुस्कुराया। तुम बेफिक्र रहो ए बिनते हव्वा, मैं तुम्हारे आने तक उसे पूरी तरह शीशे में उतार लूंगा। वैसे काम की बात बताऊं, वो फैन है मेरी अरबी की, उसने हंसते हुए टाइप किया। दूसरे ही पल ढेरों धमकियां गालियां वसूल हुई, जिन्हें एजाज समझकर वसूल कर लिया। उसे फख्र था अपनी बहन पर कि वो हर रिश्ते को समझने वाली समझदार मजबूत लड़की थी। उसने आलिम और बुरहान की मोहब्बत से नफरत नहीं की, बल्कि उसने उसे अपनी भी मोहब्बत बना लिया। वो आम लड़कियों जैसी तो हरगिज नहीं थी, ना ही वो मोहब्बत में जालस या नफरत की कायल थी। मुस्कान दी लेडी बॉस, उसका फख्र, एक अलग थी दुनिया की लड़कियों से, सबसे अलग अनोखी बहन थी उसकी। वो जब देखता उसे उसका गरूर और सर बुलंद हो जाता। वो सोचों में मुस्कुराता खुद को पुरसुकून करके मीटिंग रूम की तरफ बढ़ा, जहां सईद ने उसे अरेंज करके अपना हुक्म सादिर करने की तलकीन की थी। जिन्होंने पीस्ट के पीछे बेईमानी की कोशिश की है, इन्हें मौत की बेईमानी का फैसला सुनाना था, गद्दारों का खात्मा करना था। आरिफ जानता था इन गद्दार गैंग्स को खत्म करते फिर से वहशत फैलेगी, सर्द हवाएं लगेंगी। वो ऐसा ही तो था, कदम रखने से पहले उसकी वहशत फैल जाती थी। ऐसे तो दुनिया नहीं कहती थी। जिनके दिलों में खौफे खुदा नहीं, उनके मुकद्दरों में वहशत सईद होती है। मैं फेरी को लेकर जा रहा हूं बाहर, अगर आना हो तो आओ। वो उसके पीछे आता, उसका चेहरा हाथों में भरकर सोफे की पुष्ट पर टिकाए, झुककर माथे पर बोसा देते, उन नम आंखों को चूमते, नाक पर लब रखे। इसके आगे का सोचते जहां मुस्कान की सांसें मध्यम पड़ी, वहीं उसने आहिस्तगी से उसके दोनों गालों को छुआ। नहीं तुम जाओ, वो नफी करती उठी। बुरहान ने कंधों पर बाजू रखकर उसे करीब किया। उदास हो गई? मेरा इरादा ये नहीं था कि तुम उससे बात करके उदास हो जाओ, मैंने जस्ट खुश करना चाहा था तुम्हें, वो नादिम लहजे में बोला। मुस्कान आहिस्ता से मुस्कुराई और उसके गिर्द बाहें डाली। ऐसा कुछ नहीं, वाकई में मैं बहुत खुश हुई हूँ, वरना मैं सोच रही थी कि शुरुआत कैसे करूं, क्योंकि मुझे लगा था वो मुझसे बहुत नाराज होगा, पर तुमने बहुत अच्छे तरीके से सब हैंडल कर लिया, थैंक्स, उसने दिल से कहा। बुरहान देखता रह गया। तुम शर्माती बहुत ज्यादा खूबसूरत लगती हो, उसने अपने दिल की बात कही। जब उसे शर्माते देखा था, दिल किया वही कहते, पर इरादा तर्क कर दिया, पर अब कहे बिना रह नहीं सका। हाँ, मैं कोशिश कर रही हूँ ज्यादा अच्छे से शर्माऊं, उसकी क्लीन शेव पर उंगलियां फेरती हुई मुस्कुराई। बुरहान, जो उसकी बात सुनकर मुस्कुरा रहा था, दफातन चौंका। व्हाट? वो चीखा। हाँ हाँ हाँ, बस भी करो, मैं तुम्हारी ख्वाहिशात तो पूरी कर रही हूँ ना। अब असली शर्माऊं या तुम्हें खुश करने के लिए, बात तो सेम ही है, वो हंसती हुई बोली। बुरहान को उस वक्त वो इतनी प्यारी लगी कि उसे यूं करीब से हंसते देखकर उसका दिल धड़क उठा। उसके दांत सफेद मोतियों जैसे थे, गुलाबी लबों के बीच सफेद दांत। वो सिर्फ देखता रह गया। तुम बहुत बुरी लड़की हो, उसने झुल्ला कर कहा और उसकी गर्दन दबोची, पर दूसरे ही लम्हे कराहा जब उसका घुटना पेट पर पड़ा। मुझे सो कॉल्ड सिसकती हीरोइन की तरह मत समझो, वो अपनी गर्दन पर हाथ फेरते हट का जायजा लेने लगी। देख लूंगा तुम्हें बड़ी आई अल्ट्रा हीरोइन, सारी कसबल ना निकाले तो मेरा नाम भी बुरहान नहीं। बुड़बुड़ा कर बुरहान दांत पीसता फेरी की पुकार पर वहां से निकला। वाह,
وہ ہٹ سے باہر آ کر دور دور تک بلند و بالا پہاڑ، ان کے بیچ نیلے پانی والا گہرا سمندر، سرسبز میدان، وہ جرمٹ کے روپ میں سرخ و سفید پیلے پھول اس کی آنکھوں کو کھیرا کر گئے۔ وہاں بھی ہماری طرح لوگ آئے ہیں؟ وہ کافی فاصلے پر دوسرے ہٹ دیکھتی بولی۔ ہاں، دوسرے لوگ ہیں، فیملی کے ساتھ۔ وہ اس کی انگلی تھامے گاڑی کی سمت بڑھا۔ آپ کتنی بار آئے ہیں یہاں؟ وہ ساتھ چلتی لوگوں کو دیکھتی بولی۔ کچھ فاصلے پر اس کے ہم عمر لڑکے لڑکیاں فٹ بال سے کھیل رہے تھے۔ اس کے دیکھنے پر دو تین نے ویو کیا تو وہ بھی خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرتی ویو کرنے لگی۔ میں یہاں تو پہلی بار تم لوگوں کے ساتھ آیا ہوں۔ تمہاری مما کے ریکارڈ میں سوئٹزرلینڈ کی سیر کا لکھا ہوا ہے۔ البتہ میں اسٹڈی کے بعد فریشنس کے لیے اپنے دوستوں کے ساتھ سوئٹزرلینڈ آیا تھا اور یہاں کے ایک پہاڑی علاقے پر واقع ہوٹل میں اسٹے کیا تھا اپنے دوستوں کے ساتھ، وہ بتاتا گاڑی کے قریب آیا۔ وہ پہاڑ پہ تھا؟ تو آپ وہاں کیسے جاتے تھے؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ ظاہر ہے چیئر لفٹ سے۔ میں تمہیں لے کر جاؤں گا، زیادہ تجسس میں پڑنے کی ضرورت نہیں۔ اسے فرنٹ سیٹ پر بٹھا کر اس نے گاڑی کا ڈور بند کیا اور ڈرائیونگ سیٹ کی سمت بڑھ رہا تھا جبھی پاس سے گزرتی لڑکی پر نظر پڑی۔ ہائے! وہ جیسے اس کے دیکھنے کی ہی منتظر تھی، فوراً ہاتھ ہلایا۔ برہان نے آس پاس دیکھا۔ اوہ، تو وہ مجھ سے ہے، اس نے سوچا اور اخلاقاً سر ہلایا۔ وہیں ونڈو پر سر رکھے شرارت آنکھوں میں سمائے فیری دلچسپی سے اس لڑکی کا سرخ ہوتا چہرہ دیکھ رہی تھی جو ذرا سی نوازش پر گلاب کی طرح کھل اٹھی تھی بھی کیوٹ پیاری سی۔ وہ آپ سے پیار کرنے لگی ہے شاید، مسکراہٹ چھپا کر وہ بولی، پر دوسرے ہی پل برہان کی سرزنش کرتی نظروں کو دیکھتے شرمندہ ہو گئی۔ ایم سوری بٹ مجھے محسوس ہوا، اس نے صفائی دی۔ تمہاری توجہ پڑھائی اور کھیل کی طرف ہونی چاہیے، ان فضول باتوں میں نہیں۔ وہ نرمی سے سمجھا رہا تھا۔ فیری مسکراتے اس کے بازو میں ہی ہاتھ ڈال کر سر ہلا گئی۔ ویسے آپ کافی خوبصورت ہیں۔ وہ اپنے گندمی ہاتھوں کی رنگت پھر برہان کے سرخ و سفید ہاتھ دیکھتی بولی، بیٹا خوبصورتی اہمیت نہیں رکھتی، انسان کی سیرت، اس کا دل اہمیت رکھتا ہے۔ مضبوط بنو فیری، ایسے خیالات دماغ میں لاؤ گی تو مار پڑے گی مجھ سے۔ وہ اس کے لہجے میں کمپلیکس کو محسوس کر چکا تھا۔ انسان اپنے اعمال، اپنی مضبوطی، خوبصیرت سے پرفیکٹ ہوتا ہے، رنگ و بو سے نہیں میری شہزادی۔ اس کے گرد بازو کا ہاتھ ڈالتے وہ بولا، آپ تو میرے لیے پرفیکٹ ہیں بابا۔ اس کے ہاتھ کی پشت پر بوسہ دیتے وہ گویا ہوئی۔ برہان اس کی محبت پر شفقت سے دیکھتا رہ گیا، جیسے میری بیٹی میرے لیے۔ جگہ اسے کافی پسند آئی تھی۔ وہ محصور سی گھوم پھر کر دور عورتوں سے بھی ہائے ہیلو کر آئی۔ انہوں نے اسے بہت عزت دی جب جانا پاکستان سے ہے۔ بدلے میں مسکان نے بھی ان سے تمیز اور ادب کا مظاہرہ کیا۔ گھوم پھر کر سمندر کی سیر کے بعد وہ چلتی واپس ہٹ میں داخل ہوئی۔ پورا ہٹ سفید تھا، فرنیچر سے لے کر پینٹ، ڈیکوریشن پیس، ہر چیز۔ وہ اس وائٹ ہٹ کو دیکھتی مسکرائی۔ اسے کافی زیادہ پسند آیا، بلکہ وہ کافی متاثر بھی ہوئی۔ کہیں کہیں کونے میں رکھی میز پر ایک قدیم ٹہنیوں والے درخت نما ڈیکوریشن رکھے تھے۔ ماحول کافی خوابناک تھا یہاں کا، جیسے فیری لینڈ ہو، اور سوئٹزرلینڈ تھا ہی ایسا مسرور کن، ساکت کر دینے والا اپنی خوبصورتی سے۔ وہ سارا ہٹ گھوم کر اس بیڈ روم میں آئی جہاں وہ اسٹے کر رہے تھے، حالانکہ اس کے سامنے والا روم ابھی بند تھا۔ اس کے سفید ڈور پر دل نما ایک تالا بند تھا۔ وہ کچن میں آئی جہاں ہر کھانے کی ضرورت کا سامان موجود تھا، بلکہ فریج بھی فل تھا۔ وہاں دیکھتی پھر فیری کے پرنسس ڈیکوریٹڈ روم میں آئی، وہ بھی بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ یس، دفاتن ڈور پر نوک پہ اس نے اجازت دی تو دو مسکراتی لڑکیاں ایک ساتھ اندر داخل ہوئیں۔ ان میں سے ایک نے اپنا تعارف کروایا، جو شارٹ کندھوں تک آتے سفید بالوں والی تھی، وہ سیلی تھی، جبکہ پاس سرخ رنگت خوبصورت نقوش والی روزی۔ میں آپ کی کوک ہوں، روزی نے مؤدب ہو کر بتایا، اور یہ میرے ساتھ آپ کو تیار کرنے میں مدد دے گی۔ سیلی نے مسکراتے بتایا تو روزی نے سر ہلایا۔ مسکان دونوں سے ملی۔ آپ کی لو میرج ہے؟ روزی نے مسکان کو سر سے پاؤں تک دیکھتے پوچھا۔ وہ اس وقت بلیک گاؤن میں ملبوس تھی، سنہری بالوں کا جوڑا بنا ہوا تھا جو لڑھک کر اس کے گردن پر گرا تھا۔
اس رف الگے اپنے تیکھے نکوش سے وہ روزی کو مایوس کر گئی۔ مسکان نے ٹھٹک کر اسے دیکھا جسے سیلی ٹھوکا مار رہی تھی۔ مسکان اس کے ایک دم پرسنل ہونے پر منہ توڑ سکتی تھی، پر وہ یہاں اپنے شوہر کے ساتھ ہنی مون پر آئی تھی، نہیں چاہتی تھی کہ کوئی بدمزگی ہو۔ اس نے تیز نظروں سے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو وہ گڑبڑا گئی اپنے سوال پر۔ اگر اس وقت میں اچھے موڈ میں نہ ہوتی تو یوں میرے شوہر کے معاملے میں گھسنے والوں کو اچھے سے جواب سناتی، پر خیر تمہاری قسمت اچھی ہے۔ خیر الحمدللہ، پہلے اس نے جھوٹ سے شادی کی پر اب پراپر نکاح تسلیم کر لیا۔ میں نے اپنے دل کی رضا پر 3-4 دفعہ نکاح کو سنا ہے، پھر ہاں کی ہے، سمجھ گئی؟ اس نے جواب دیا۔ سیلی، روزی ہونکوں کی طرح اسے دیکھنے لگی جو انہیں جواب دے کر اندر چلی گئی تھی۔ کوئی دبو سی پاکستانی لڑکی نہیں، احتیاط کرو۔ سیلی اسے گھورتی مسکان کے پیچھے لپکی، وہ ہاتھ ملتی رہ گئی۔ اسے امید تھی وہ کافی بیوقوف پاکستانی دبو قسم کی لڑکی ہوگی، مشرقی سی، اور وہ اس ہینڈسم پر اپنا جادو کر لے گی، پر یہاں تو سب کچھ ہی الٹا تھا۔ اونچی ہیل کی آواز میں ٹک ٹک کرتی وہ بھی پیچھے آئی۔ اندر آتے ہی وہ سیلی کی طرح لٹھے مار سفید پڑ گئی۔ سامنے ہی وہ گن کی میگزین میں گولیاں ڈال رہی تھی، توجہ کہیں اور تھی۔ آ جاؤ، اب سکتا ہو گیا ہے کیا؟ وہ اکتا کر بولی۔ دونوں خوفزدہ سی اندر داخل ہوئی اور لبوں پر زبان پھیری۔ میں بتا رہی ہوں یہ خطرناک ہے، سیلی نے روزی کو سرگوشی میں کہا جس کی سانسیں خشک تھیں۔ میم، اس نے کانپتی آواز میں مخاطب کیا۔ ہاں؟ وہ سر ہلاتی ان کے پاس آئی۔ جب اسے گن اٹھا کر اپنی طرف بڑھتے دیکھتی وہ ایک دوسرے کے پیچھے چیخیں مار کے بھاگی۔ ارے! مسکان حیران پریشان بیگز اپنے پاؤں میں گرے دیکھ کر وہیں کھڑی رہ گئی۔ میں نے کیا کیا؟ اب مجھے تیار کون کرے گا؟ وہ دکھ سے سوچتی گن کو دیکھنے لگی۔ دفاتن خالی ہٹ میں اس کا زوردار قہقہا گونجا۔ کوئی بات نہیں، میں اپنے سوامی کے لیے خود کو اپنے ہاتھوں سے سجاؤں گی، اس نے خوش ہوتے سوچا اور سامان اٹھا کر بیڈ پر رکھا۔ سامنے پڑے ان ڈرپوک لڑکیوں کے ہیلز کو گھور کر پیٹ پوجا کے لیے کچن کی سمت بڑھی۔ ظاہر تھا اب کک تو ہاتھ میں صرف گن دیکھ کر جوتے پہنے بغیر بھاگ گیا تھا، تو کھانا اسے ہی تو بنانا پڑ رہا تھا۔ 2 ٹکے کا SSP ٹھیک سے کک نہیں رکھ سکا کہ اپنی دلہن کو کھانا ہی آرام سے کھلا سکے۔ نخوت سے وہ سر جھٹک کر گنگناتی ان لڑکیوں کے جوتے ہٹ سے باہر پھینک کر دروازہ بند کرتی کچن میں آ گئی اور اپنے لیے ڈنر کا انتظام کرنے لگی۔ اس نے جو لڑکیوں کو ہراساں کیا تھا آنر نے بلا کر اسے بتایا۔ برہان ان سے معذرت کرتا سارا معاملہ حل کر کے وہاں سے نکلا، ورنہ وہ لڑکیاں مسکان پر ہراسمنٹ کا کیس کرنے والی تھیں، اور آگے جو ہراسمنٹ وہ سائیکو عورت دکھاتی اس سے پہلے ہی وہ سنبھال چکا تھا۔ مجبوراً برہان کو بتانا پڑا کہ وہ ایک SSP ہے، اس نے اپنی فیملی پروٹیکشن کے لیے گن پاس رکھی ہے۔ ہٹ آنر کے بعد اس نے ان لڑکیوں سے بھی معذرت کی جن میں سے روزی جھینپ گئی۔ برہان حیران انہیں وہیں چھوڑ کر ہٹ کے لیے بڑھا۔ فیری نے جاتے ہوئے روزی کو ویو کیا، وہ خوش ہو گئی۔ یہ تمہاری چڑیل ماں میری سمجھ سے باہر ہے۔ برہان کو رہ رہ کر غصہ آ رہا تھا۔ اگر اس نے ان لڑکیوں کو بگا دیا تھا تو پھر اس نے تیاری کیسے کی ہوگی جیسا کہ وہ چاہتا تھا، اور اس روم میں کیسے گئی ہوگی جس پر تالا تھا۔ وہ مختلف پر رونق بازاریں گھومتا فیری کو ایک پر لطف ڈنر کروا کر ڈھیر ساری شاپنگ کے بعد جب واپس ہٹ کے لیے روانہ ہوا تو اچھا خاصا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ فیری پوری طرح تھکی ہوئی تھی، تبھی اس کی باتوں پر ہوں ہاں کر رہی تھی۔ تمہیں کیا ہوا؟ برہان کو اس کی حالت پر ہنسی آ گئی۔ بابا نیند، وہ جھومتی ہوئی بولی، اور برہان نے ہنستے ہوئے اسے بازوؤں میں اٹھا لیا، جس کے بعد اس نے کندھے پر سر رکھ کر آنکھیں موند لیں۔ ہٹ کے قریب پہنچ کر اس نے دور بیٹھے لوگوں کے ہائے ہیلو پر ہاتھ ہلایا اور ڈور اوپن کر کے اندر داخل ہوتے لاک لگا دیا۔ ہلکی سفید روشنی سے پورا ہٹ روشن تھا۔ وہ پاؤں کی ٹھوکر سے فیری کے روم کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ ایک طرف صوفے پر شاپنگ بیگز پھینکتے آگے بڑھ کر بیڈ پر سوئی ہوئی فیری کو ڈالا، اس کے اوپر بلینکٹ ڈالتے جھک کر ماتھے پر بوسہ دیا اور لائٹ آف کر کے لائٹ سفید لیمپ کی روشنی آن کر دی، اور ایک انگڑائی لے کر وہاں سے نکلا اور کچن میں آ کر کافی بناتے وہاں کا جائزہ لیا تو اندازہ ہوا وہ ڈنر کر چکی ہے۔
ایک طرف یہ بھی وسوسے تھے کہ کہیں وہ بھاگ نہ گئی ہو، کیونکہ اس سرپری عورت کا یقین نہیں تھا کچھ بھی کر گزرے۔ ہمیشہ توقع کے عین خلاف ہی تو ہوتی تھی وہ۔ کافی پی کر اس کے اعصاب ریلیکس ہوئے تو بازو کو دیکھتے رخ روم کی طرف کیا۔ کچھ بھی کر سکتی ہے پر وہ اس کے لیے سج کر تو نہیں بیٹھ سکتی۔ ایک مایوس سی سوچ اس کے دماغ میں آئی۔ ٹھیک ہی تو سوچ رہا تھا، اس نے کبھی اسے خوش کیا تھا؟ کبھی اس کی آرزوؤں خواہشات کو اہمیت دی تھی؟ وہ کیا چاہتا ہے کیا نہیں، اس کی خواہشات کیا کہتی ہیں؟ اس کی آنکھیں نہیں پڑتی جو دل کا حال بیان کرتی ہیں۔ اس کے دماغ میں تو 24 گھنٹے خون خرابہ ہوتا ہوگا۔ یہاں اسے ٹپکانا ہے، وہاں اسے مارنا ہے۔ روم میں آ کر وہ فریش ہوا اور وائٹ شلوار قمیص میں ملبوس اس نے اپنا پرفیوم سپرے کیا۔ بالوں میں برش کرتے وہ روم کی بکھری حالت بھی دیکھ رہا تھا۔ یہاں وہاں اس کی چیزیں، کپڑے پھیلے پڑے تھے۔ اس نے نظریں سامنے اٹھائیں اور چلتا گلاس وال کے پاس آیا جہاں اس وقت سمندر کے صاف شفاف پانی میں چاند کا عکس نمایاں تھا۔ ایک لمحے کو اس کی دھڑکنیں بلند اور بے ترتیب ہوئیں۔ اس نے ترچھی نظروں سے اس لاک روم کو دیکھا جس کا لاک اب کھلا ہوا تھا۔ فرحان کے لبوں پر تبسم بکھرا۔ وہ ایک سگریٹ سلگا کر اس کے چند گہرے کش لیتے مسکرا رہا تھا۔ سگریٹ کے بعد اس نے رخ اس روم کی طرف کیا جہاں وہ متاع جان تھی۔ اس کے بھاری دمک پیدا کرتے قدم اس کے دل پر محسوس ہو رہے تھے۔ وہ خود میں سکڑ گئی، نہ چاہتے ہوئے بھی ساری بولڈنس جیسے ہوا ہونے لگی۔ برہان نے ہاتھ بڑھا کر روم کا دروازہ کھولا اور مسکان نے دھڑکنوں پر ہاتھ رکھتے آنکھیں میچ کر گہرا سانس کھینچا۔ اس پر پل پل بھاری لمحہ گزر رہا تھا۔ اس کی ہتھیلیاں بھیگنے لگی تھیں جنہیں محسوس کرتی وہ مسکرائی۔ میرا یہ حال؟ وہ لب دانتوں میں دبا گئی۔ کچھ بھی تھا، جیسی بھی تھی، پر وہ ایک مشرقی لڑکی تھی۔ اس کی طرف بڑھتے قدموں کا مالک اس کا من چاہا ہمسفر تھا، تو یہ حالت کیوں نہ ہوتی؟ برہان نے دروازہ دھکیل کر سرخ پھولوں سے مہکتے روم میں قدم رکھا، ساتھ ہی مسکان نے اپنی سانس روک لی، جیسے وہ سن لے گا اور اس تک پہنچ جائے گا۔ اس کا یہ روم پہلے سے ہی اسپیشل آرڈر پر خاص سجایا گیا تھا۔ قالین کو پھولوں کی چادر سے ڈھانپ لیا گیا تھا۔ کونے کونے ہر جگہ میز پر سرخ پھولوں کے ساتھ پانی کے کٹورے میں پھولوں کی پتیاں اور ان میں سیفٹی سے کینڈلز جل رہی تھیں۔ دیواروں پر سرخ پردے لٹکے ہوئے تھے، چھت سے فانوس کی ہلکی مدھم سی روشنی بکھری ہوئی تھی۔ روم کا ماحول فسوں خیز خوابناک تھا۔ کمرے کے بیچوں بیچ ایک سرخ ہارٹ شیپ بڑا سا بیڈ تھا جو قدرے اونچا تھا، جیسے اوپر کو اٹھا ہوا دل۔ سرانے ایک بڑا سا خوبصورت لیمپ رکھا تھا۔ اسے چونکانے والی چیز تھی چھت، جو شیشے کی تھی، جس سے چاند ستارے واضح طور پر نظر آ رہے تھے۔ اس شیشے کی چھت پر ایک گلاب کی طرح فانوس لٹک رہا تھا جو روم کو ایک سحر زدہ بنانے میں کامیاب تھا۔ اس کی سجاوٹ قابل دید تھی۔ اس نے پاؤں ٹھنڈی گلاب کی پتیوں پر رکھے اور انہیں پاؤں تلے مسلتا آگے بڑھا۔ وہ ہارٹ نما بیڈ پر سرخ بھاری دوپٹے کا گھونگھٹ لیے بیٹھی اسے ساکت کر گئی تھی ایک پل کے لیے۔ کیا یہ واقعی مشرقی ہو گئی ہے؟ وہ اچنبے میں گڑا سوچنے لگا تھا۔ کہیں کوئی خطرہ تو نہیں؟ ایسا نہ ہو اس اسپیشل نائٹ کو لاسٹ نائٹ کر دے۔ وہ بڑبڑاتا اس کے مقابل بیڈ پر بیٹھ کر گلا کھنکارنے لگا۔ مسو؟ اس نے نام پکارا پر جواب ندارت۔ شرما تو نہیں رہی حقیقتاً؟ اس نے سوچا اور مسکراہٹ دبائی۔ اگر تم سچی والا شرما رہی ہو تو حقیقت میں مجھے بہت بھا رہی ہو۔ تمہاری یہ ادا، اس نے محبت پاش لہجے میں کہا۔ منہ میں گڑ ڈال لیا ہے کیا؟ جواب تو دو۔ مسلسل اس کی خاموشی پر وہ چڑا۔ ایسا تو نہیں آنے والے لمحات کا سوچتے ساری باس گری ہوا ہو گئی ہے؟ وہ ہنس کر تمسخر اڑانے لگا۔ اچھا اپنا ہاتھ ہی دے دو جسے تھام کر میں اپنے سارے جذبات تم پر آشکار کر سکوں۔ ویسے تو تم جانتی ہو میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، اتنا کہ جس کا خود میں بھی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ بے انتہا، بے حساب، اور اس محبت کو پانے میں تم نے صرف یہ حق ادا کیا کہ تم میرے سامنے بے مول ہو کر گڑ گڑائی نہیں۔
نہ ہی اسے حاصل کرنے کے لیے میرے آگے پیچھے ہوں۔ مسکان، آج میں اپنے سارے جذبات تمہارے سامنے رکھتا ہوں، اپنے الفاظ میں تم پر نچھاور کرتا ہوں۔ تم ایک گینگسٹر ہو یا کچھ بھی ہو، تمہیں دنیا احساس سے آری لڑکی کا بھی خطاب دیتی ہے، پر جو احساس جذبات میں نے دیکھے ہیں تمہاری ان سنہری سورج جیسی آنکھوں میں ایسے ڈوبا ہوں جیسے سورج سمندر میں، اور تم مجھ میں ایسے جیسے چاند بادلوں میں۔ اب میں تمہیں ایسے خود میں جذب کر دینا چاہتا ہوں جیسے صحرا بوند بوند پانی کو۔ وہ گمبھیر بھاری لہجے سے چوڑ لہجے میں لفظ لفظ شہد کی مانند اس کے کانوں میں انڈیلنے لگا۔ اس کے احساسات بدلنے لگے، وہ اس کی قربت کو محسوس کرنا چاہتا تھا، وہ بے خود سا ہو کر اسے اپنے قریب کر دینا چاہتا تھا۔ آج ایک قدم تم بڑھاؤ، باقی کے فاصلے میں مٹاؤں گا۔ آج میں تم پر اپنی پیاس، شدت، جنون، سب سے بڑھ کر اپنے جذبات نچھاور کرنے والا ہوں۔ آج میں تمہیں ہر مزاحمت اور چالاکی سے عاری چاہتا ہوں۔ اس نے کہہ کر نچلا لب دانتوں میں دبایا، معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ بیڈ سے بے آواز نیچے قدم رکھا۔ آہ! اچانک ہی اس کی چیخ گونجی جب برہان نے پردے ہٹا کر اسے ایک دم سے دبوچ لیا۔ ہاں ہاں ہاں، تمہیں کیا لگا اس مجسمے پر دوپٹہ ڈال کر تم برہان الوی سے بچ جاؤ گی؟ وہ کہا لگا کر اس کی نازک کمر کو دبوچتا گھسیٹ کر پردوں سے باہر لایا۔ اچانک صورتحال کو سمجھتی، اس سے لطف اندوز ہوتی، مسکان کہا لگا اٹھی۔ اس کی جل ترنگ ہنسی اس کے دہکتے دل پر بارش کا کام کرنے لگی۔ کافی حد تک تو بیوقوف بن ہی چکے تھے، اس کی ہنسی نہیں رک رہی تھی، اس سے لاپرواہ کہ اس کی ہنسی مقابل کا کیا حال کر رہی ہے۔ احساس تو تب ہوا جب اچانک اس کی مضبوط انگلیوں کا لمس اپنی کمر پر محسوس ہوا۔ نہ صرف اس کی کھلکھلاہٹیں دم توڑ گئیں بلکہ اٹھی پلکیں بھی لرز گئیں۔ بیوقوف نہیں، کافی سے زیادہ پاگل بن چکا ہوں۔ اس کے پور پور کو مدھم سنہری روشنی میں سجا دیکھ کر، سرخ بھاری نگینوں سے سجے لہنگے اور اس کے سنہری بال دیکھ کر جنہیں اس نے بڑے خوبصورت سٹائل دے کر آگے سے باندھے اور پیچھے کمر پر بکھیرے ہوئے تھے، اسے پاگل کرنے کے لیے۔ کانوں میں لٹکتے ایئر رنگز جن کے لٹکے موتی اس کی گردن کو چھو کر برہان کی پیاس میں اضافہ کر رہے تھے، جیسے ساکت دریا میں پھینکا پتھر ہلچل مچائے۔ اس کی سراہی دار گردن میں سفید ڈائمنڈ کا نیکلس، اس کے چھوٹے چھوٹے موتی گردن کی شفاف سطح پر بکھرے اسے تڑپا گئے۔ اس کی سلیو لیس کلائیوں میں پہنی سرخ چوڑیوں کی ذرا سی کھنک اس کے دل پر بھاری پڑنے لگی۔ حالانکہ اس نے خود یہ خواہش کی تھی، پر اس وقت اس پر بھاری تھی، یا وہ اس کی کلائیوں میں ان چوڑیوں کی تاپ نہیں لا پا رہا تھا۔ ان بھاری انگوٹھیوں کی قید سے آزاد ہونے کے لیے اس کی مخروطی انگلیاں بے چین تھیں، یہ تشدد برداشت کرتی۔ وہ بالکل ایک کمزور مشرقی حیا سے سرخ لڑکی لگی، بالکل ویسی جو کئی سال پہلے تھی، جب آنکھیں ایک کوٹھے میں ہو کر چھپ کر ایک راجکمار کے خواب دیکھتی اور اگلے پل خوف سے جھٹک دیتی۔ پر آج وہ اس کے سامنے تھا، اس کا محرم بنا، اس کا ہمسفر، اس کے پور پور کا مالک، اسے اپنی ملکیت سمجھنے والا، اس پر حق رکھنے والا، اور جس کے لیے اس نے اپنے پور پور کو سینت سینت کر رکھا تھا۔ اس نے اپنے اس بے تحاشا حسین وجود جس کی امانت سمجھ کر پاک اور محفوظ رکھا تھا دنیا کے ہوس پرست بھیڑیوں سے، آج سرخرو ہو کر اس کے حوالے وہ امانت کرنے لگی تھی۔ اس کی سیاہ خمار آلودہ آنکھیں اس کے دوپٹے سے بے نیاز وجود سے اٹھ کر جب چہرے پر آئیں تو اسے لگا وہ کئی میل صحرائی مسافت طے کر کے آیا ہو۔ اس کے ہونٹوں پر بچھی وہ سرخ چادر بڑی قاتل تھی، اس کی حیا سے جھکی گھنی لرزتی پلکوں کے وار اس کے دل پر پڑ رہے تھے۔ اس کی ناک میں پہنی نت کا موتی جب لہک کر اس کے لبوں کو چھوتا تو اس کی تڑپ شدت میں اضافہ کر دیتا، جیسے سارے بندھن توڑنے کی جستجو میں تھا۔ اس کا مہکتا سراپا صرف برہان الوی کی ملکیت میں تھا۔ کتنے دیوانوں کے ہمکتے دلوں پر لات رکھ کر وہ غرور و فخر سے اس کی باہوں میں سمائی تھی۔ اپنی باہوں میں موجود اس کے نازک سے وجود سے اٹھتی بھینی بھینی مدہوش کن خوشبو
اس فسوس خیز ماحول میں اس کے اعصاب پر حاوی ہوتی اسے خود میں جکڑ گئی۔ وہ مغرور گھمنڈی ایک سلطنت کی شہزادی اس کی باہوں میں تھی جس کے نام سے روح لرز جاتی تھی۔ وہ باحیا پاکیزہ پھول کی طرح اپنے محرم کے حصار میں تھی۔ وہ ثابت کر گئی کہ عورت چاہے دنیا فتح کر لے، چاہے تو برباد کر دے۔ اس نے ایک عام سی لڑکیوں کی طرح ضرور خواب سجائے تھے، پر ان خوابوں کے حصول کے لیے اس نے خود کو بے مول نہیں کیا، بلکہ ایک دنیا فتح کر کے اس کے حصار میں سرخرو ہو کر آئی تھی کہ نہ اس کے پاس ایک حرف تھا اس پر اٹھانے کے لیے، نہ وہ چاہتا تھا۔ وہ کس قدر سرخرو ہوئی تھی کہ اگر دنیا چاہے بھی تو ان کے پاس حرف نہیں تھا اٹھانے کے لیے کہ وہ کہیں وہ یہاں اسے پانے کے لیے اس کے سامنے گڑ گڑائی، یہاں وہ عورت کی عصمت کو بے مول کر گئی، یا وہ یہاں ایک لڑکی کے کردار کو غلط ثابت کر گئی۔ نہیں، اس پر اٹھانے کے لیے ایک لفظ بھی نہیں تھا۔ وہ ایک لڑکی ہو کر جسے دنیا کمزور کے نام سے بلاتی ہے، وہ لڑکی ہو کر حیوانوں سے ٹکر لے کر انہیں نیست و نابود کرنے کی طاقت رکھتی تھی۔ وہ روئی تو ان مقدس رشتوں کے لیے جو حق رکھتے تھے، نہ کہ لڑکی ذات کو بے مول کرتے تھے۔ وہ طاقت تھی، دنیا کے لیے ایک مثال تھی، اور وہ جھک کر اس کے کانوں میں سرگوشیوں سے اعتراف کرنے سے خود کو باز نہ رکھ سکا۔ یہ وہی انسان تھا جس نے کسی وقت اسے بے حیا کا لقب دیا تھا۔ یہ وہی انسان تھا جو ایک وقت اس پر نظر ڈالنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا، حقیر نفرت سے دیکھتا تھا، اور آج اس ہی شخص کی آنکھوں میں محبت کا پاکیزہ احساس تھا۔ وہ اسے مغرور ہو کر دیکھ رہا تھا کہ یہ کمل کا پھول جو اس کی باہوں میں مہک رہا تھا اس کا نصیب تھا، جسے نہ ٹوٹنا پڑتا تھا نہ ہی توڑنا۔ کیا یہ پور میرے لیے سجایا ہے؟ وہ جھک کر اس کے کان میں بھاری سرگوشی سے پوچھنے لگا۔ مسکان اس کے بدلے لہجے پر سانسیں روک گئی۔ نہیں، تمہاری آتما کے لیے۔ وہ غصہ کرنے کی کوشش کرنے لگی، پر اس کا لہجہ اس کی کیفیت سے لڑ کر اس کی سنگت میں ہم قدم ٹھہرا۔ پھر تو بہت ظلم ہوگا آج تمہارے ساتھ، کیونکہ یہ آتما چمٹ جانے کی طاقت رکھتی ہے۔ اس کی کمر پر زور دے کر اسے اپنی طرف کھسکایا اور وہ کسی ٹوٹی ٹہنی کی طرح اس کے سینے سے آ لگی۔ میرا رشتہ تمہاری سانسوں سے ہے، وجود سے نہیں۔ وجود کا دھوکہ مجھے نہ دو، میں تمہاری سانسوں سے جڑا ہوں۔ دفاتن اس پر جھک دے اس کی ناک کی نت کو چھوا۔ مسکان اس کی دہکتی سانسوں سے آنکھیں سختی سے میچ گئی۔ تمہاری اس غضب ناک منہ دکھائی میں جی تو چاہتا ہے یہ مچلتا تڑپتا دل نکال کر تمہارے حوالے کر دوں، پھر چاہے مسل دو یا نوچ دو، بس تمہاری امانت تمہارے حوالے کر دوں۔ اس کی بات پر مسکان نے پلکیں اٹھا کر ان سیاہ آنکھوں میں اپنی سنہری آنکھیں گاڑ دیں۔ سوال تھا کہ کیا میں اسے مسل اور نوچ سکتی ہوں؟ وہ دھیرے سے ہنس پڑا۔ ہٹ میں داخل ہوتے دل نے ایک پل کے لیے گھبرانا شروع کیا کہ کہیں وہ چھوڑ تو نہیں گئی۔ وہ اس کے گردن میں پڑے نیکلس کے ننھے موتیوں کو انگلیوں سے چھوتا اس کے لیے مشکل پیدا کر رہا تھا۔ وہ بکھرے تنفس کے ساتھ کھڑی اس کی یہ جسارتیں برداشت کر رہی تھی، اور کیسے یہ اس کا دل اور ضبط جانتا تھا۔ اس کے وجود کا سارا خون سمٹ کر چہرے پر جمع ہو گیا تھا، اور انگلیوں میں ایک بے نام سی لرزش ہونے لگی، پر روح نے فوراً نفی کی کہ وہ ایسی نہیں۔ اگر ساتھ چلنے کے لیے راضی نہ ہوتی تو وہیں ٹھکرا دیتی، اگر ساتھ آئی ہے تو پورا ساتھ دے گی، نہ کہ دھوکا۔ وہ اس کے کان کی لو کو چھوتا ایئرنگز کو چھونے لگا۔ اس کی دہکتی سانسوں آگ جیسی قربت نے مسکان کو اس کی باہوں میں پکھیر دیا۔ برہان، وہ ایک سرگوشی کے ساتھ مچل کر اس کا حصار توڑ کر دور ہوئی اور گہرے سانس پڑنے لگی۔ اس کی اس حرکت پر سرگوشیاں ساکت ہوئیں اور فسوں خیز فضا میں اس جسارت پر احتجاج کرتی خنکتی چوڑیاں گونج اٹھیں۔ جانے برہان، وہ مسکرایا۔ یہ اس قدر انوکھا مدہوش کن منظر تھا کہ وہ ساکت جامد اسے دیکھے گیا۔ فاصلے کیوں بڑھا لیے؟ وہ پوچھ رہا تھا، اور لب دانتوں میں دباتی وہ اپنی بھیگی ہتھیلیاں دیکھنے لگی۔ میں سمیٹ نہیں سکتی، وہ اپنی کمزوری بیان کرتے منمنائی۔ اس کی کیفیت انوکھی عجیب ہو رہی تھی، حیا سے پلکیں بوچھل ہو رہی تھیں تو دوسری طرف اس سے خوف زدہ بھی ہو رہی تھی۔ وہ بغور اسے دیکھتا ہنسا۔ میں سمیٹ سکتا ہوں اور سمیٹنا چاہتا ہوں۔
میں اب یہ فاصلے نہ بڑھانے دوں گا، نہ ہی خود بڑھاؤں گا مسکان۔ وہ اس پر جتا کر قدم اٹھاتا پاس آیا۔ وہ خاموش سی سر جھکا گئی۔ برہان کو اس پر ترس آ گیا۔ یہ لو۔ اس نے جگ سے پانی کا گلاس بھر کر اسے تھمایا۔ وہ مشکور نظروں سے اسے دیکھتی تھام گئی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے گلاس لبوں سے لگایا، جس کی بوندیں پھسل کر اس کی شفاف بے داغ گردن پر گری اور بہکنے کی جسارت کرتی اسے تڑپا رہی تھیں۔ وہ خشک حلق گھونٹ گھونٹ سے نم کرتی گئی تو وہ صحرائی حال میں کھڑا تھا اس کے سامنے۔ بس یا اور؟ اس نے گلاس لیتے پوچھا۔ مسکان نے معصومیت سے سر ہلایا۔ اور؟ برہان نے گھور کر دیکھا۔ وہ ایک فل گلاس پی چکی تھی، پر وہ ضبط کرتا دوسرا بھر آیا اور وہ تھام کر پینے لگی۔ ایک اور؟ اس کی فرمائش پر برہان کا سر گم گیا۔ دماغ ٹھکانے ہے؟ تیسرا گلاس مانگ رہی ہو؟ سارا خمار نشہ بھول کر وہ اس پر ضبط سے گرایا۔ تبھی وہ خونخوار نظروں سے گھورتی لہنگا اٹھا کر اس کے سامنے سے گزری اور جگ کو ٹیبل سے اٹھا کر لبوں سے لگا گئی۔ وہ ہونکوں کی طرح اس کی پشت پر سنہری بال دیکھ رہا تھا۔ کیا پورا سال پانی نہیں پیا تھا؟ جل بھن کر پوچھا۔ اس کے نشے کو ہرن کرنے والی کو دل کیا دبوچ کر جھنجھوڑ دے۔ بس یا ایک اور جگلا دوں؟ جل کر طنز کرتے اس نے چپتی نظروں سے دیکھا۔ ظالم چڑیل عورت! ساری لپسٹک کہاں گئی ہو بھوتنی کہیں کی؟ وہ مٹھی بھینچ کر گلاس ٹیبل پر پٹکتا سوچنے لگا۔ کہاں؟ اسے سامنے سے ہٹتے دیکھ کر برہان نے کلائی تھامی اور حیرت سے پوچھا۔ ظاہر ہے باتھ روم میں۔ لاپرواہی سے کہتی کلائی آزاد کروا گئی۔ وہ ہل کر رہ گیا۔ ایک ایک جذبات منہ پر تھپڑ کی طرح برستا گیا اور اس نے سر ہلاتے جا کر بیڈ سے وہ مورتی ہٹائی جو باہر سے لائی گئی تھی اور خود بیٹھ گیا۔ وقت دھیرے دھیرے سرکتا گیا۔ اس نے آنے کے انتظار میں سگریٹ سلگایا۔ اس کے گہرے کش لیتے وہ باتھ روم کے بند دروازے کو دیکھنے لگا۔ وقت کافی گزر گیا اور اب برہان کو تشویش ہونے لگی۔ مسکان؟ میسنی عورت! وہ جل کر برانے لگا بٹ جواب ندارت۔ اس کے دماغ نے خطرے کا ہارن دیا۔ وہ بوکھلا کر اٹھا اور باتھ روم کے دروازے کی سمت بھاگا۔ ایک جست میں پہنچ کر اس نے لات مارتے دروازہ کھولا۔ یوں سچ ہی کہتے ہیں لاتوں کی بھوتنی باتوں سے نہیں مانتی۔ اسے اوپر کھڑکی سے بھاگتے دیکھ کر وہ گرایا۔ مجھے ہاتھ لگایا تو قسم سے ایس ایس پی ہاتھ کاٹ دوں گی۔ وہ اس کے لمس کو برداشت نہیں کر پا رہی تھی اور اسے بچنے کا ایک ہی طریقہ تھا فرار۔ اس نے تو سوچا نہیں تھا اس قدر بھاری خطرناک یہ لمحات ہوں گے۔ اس کی قربت سے اس کے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ اس کی خود کی کیفیت اسے ہراساں کر گئی تھی اور ایک لمحے میں اس کے دماغ میں یہی خیال آیا تھا۔ کاٹ نوچ تو آج میں تمہیں لوں گا چڑیل عورت۔ اس کا آدھا حصہ باہر تھا، کھڑکی میں صرف کمر ٹکی ہوئی تھی اور برہان نے شکر کرتے ایک دم آگے بڑھتے اس کی کمر کو دبوچا۔ بچاؤ بچاؤ، ہیلپ ہیلپ! وہ اندر واپس جاتی زور سے چیخنے مچلنے لگی۔ برہان اسے واپس اندر گھسیٹ چکا تھا اور اب اس پر حاوی ہوتا دبوچ کر باتھ روم سے باہر لایا۔ یہاں جتنی ہیلپ لینی ہے لے لو۔ اسے اٹھائے اس سرخ ہارٹ نما بیڈ پر پٹک کر اس کے ہاتھ جکڑے، ورنہ وہ اپنے روپ میں آتی تو بڑی مشکلات کھڑی ہونی تھی۔ فرسٹ نائٹ تو گئی بھاڑ میں، یہ لاسٹ نائٹ بنانے چلی تھی۔ بلاؤ مجھے۔ بلاؤ نا، تمہاری ہیلپ کے لیے بے چین ہوں۔ وہ گمبھیر آواز میں اس سے الجھتا کھینچ کھانچ کر دوپٹے سے اسے باندھ کر مسکرایا۔ میں نے سوچا تھا تم ڈٹ کر مقابلہ کرو گی، پر جہاں اس گزرے سال میں مزید دوشیزہ ہوئی ہو وہیں مجھ سے ڈرنے بھی لگی ہو۔ انٹرسٹنگ، ویری انٹرسٹنگ۔ وہ ہنس کر اس کے پاس کوہنی کے بل گرتا بولا۔ تم میرے ساتھ زور زبردستی نہیں کر سکتے سوامی۔ وہ بل کھا کر گرائی۔ پہلی اطلاع تمہارے لیے، تم خود سچ کر یہاں آئی تھی۔ ماحول اور تمہاری سجاوٹ کو دیکھ کر کہیں سے نہیں لگتا تم پر کوئی زور زبردستی ہے۔ دوسری اطلاع، یہ وال ساؤنڈ پروف ہے سویٹ ہارٹ۔ وہ دل جلانے والی مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ وہ اسے دیکھ کر تلملا اٹھی۔ اچھا یہی انتظار کرو، میں اس کھڑکی پر شیشہ فٹ کر کے آتا ہوں۔
उस पर झुकते सुलगती पेशानी पर नरमी से मोहर सख्त करके वो उठा। कुछ देर तो वो वैसे ही पड़ी छत को देखती रही। हालांकि वो भाग सकती थी, पर यह तो सिर्फ उसे तंग करने का एक स्टाइल था और उसके जज्बात को सताना था। सोच कर खुद ही हंस पड़ी। ये तुम्हारी मुंह दिखाई। उसके पास बैठते उसने उसकी कलाइयों को दुपट्टे की गिरफ्त से आज़ाद किया और साथ ही कलाइयों से चूड़ियों को उतार कर उन पर दहकते होंठ रखते हथकड़ियां पहनाई। वो महसूस करके खामोश आंखें मूंदे पड़ी थी। हालांकि उसके दिल की हालत करीब बुरहान पर आया थी। उसकी बिखरी तेज सांसें उसे जसारतों पर उकसा रही थीं। जरा आंखें खोलकर अपने स्वामी की दी हुई मुंह दिखाई ही देख लो। वो उसकी तरफ झुककर कान में सरगोशी करता बोला। मुस्कान ने बमुश्किल भारी पलकें उठाई। सामने ही बुरहान अलवी के हाथ में अपना मोबाइल देखा, जिसमें चलती वीडियो रिकॉर्डिंग बतौर उसकी मुंह दिखाई थी। तुम, उसके मुंह से फकत यही सदमे में निकला। वो उसकी मुतगय्यर रंगत देखता खिल कर मुस्कुराया और अपनी स्याह चमकती आंखें उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की सिमत उठाई, जहां मंजर कुछ यूं था कि एक लेडी बॉस सामने दो आदमियों को अपनी गन से हमेशा के लिए गहरी नींद सुला चुकी थी। ये दिखाकर तुम क्या साबित करना चाहते हो? वो एकदम गुस्से से गुर्राई। वही जो तुम अभी पानी पी कर बाथरूम जाकर साबित कर चुकी हो। वो मासूमियत से बोलता कंधे उचका गया। एसएसपी, मुझसे गेम मत खेलो, जो बात है वो साफ कहो। उसका बस नहीं चल रहा था, हाथ बंधे ना होते तो उसका वो बुरा हाल करती कि सारी जिंदगी याद रखता। पहली रात ही इस कदर मकरूत धोखेबाज। अरे मेरी बेबस भूतनी, इतनी खूंखार क्यों हो रही हो? वो उसे चिढ़ाने के लिए उसकी खूबसूरत सी पतली कमर में बाजू डालता उसे अपनी तरफ खींच कर बोला, मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। अगर मर्द हो तो हाथ खोलो, फिर बताऊं तुम्हें। वो उस पर घुटनों से वार करने लगी थी कि बुरहान ने हंसते उसकी टांगों पर भारी टांगें रख दी। तुम इस बार मुझे जज्बाती नहीं कर सकती स्वीट हार्ट। यही तो पल हैं जिनमें अच्छी तरह से एक दूसरे को बेबस कर सकते हैं। उसकी सुनहरी सुर्ख आंखों में देखते गंभीर आवाज में गोया होता उसके सर के नीचे अपना बाजू देकर उसे अपने हसार में लिया। वो आहिस्ता आहिस्ता उस पर हावी होता आवाज बदलकर भारी सरगोशियों में तब्दील कर गया। मुस्कान की जान हवा होने लगी। तुम जानती हो, अगर ये तुम्हारी वीडियो इटली के माफिया डॉन तक पहुंच जाए तो तुम्हारा प्लान पानी में बह जाएगा। जो तुम चाहती हो वो हरगिज नहीं हो पाएगा। और अगर ये वीडियो लीक हुई तो किसी भी फेक आईडी से, किसी भी मुल्क के कोने से, तो तुम्हारे चहीते सईद आलिम के लिए कितनी मुसीबतें खड़ी हो सकती हैं। प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स और बस प्रॉब्लम्स। उसके रुखसार को उंगलियों के पोरों से छूकर उसकी नाक से आहिस्ता से नथ उतारते गुनगुनाया। वहां से उंगलियां सिरकती कानों में पड़े इयररिंग्स निकालने लगी। तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो वो बताओ। वो आंखें मीच कर उसके आग की मानंद लम्स को झेलती बुड़बुड़ाई। तुम अनजान तो नहीं हो। क्या बदला ले रहे हो? बेसाख्ता उसकी जबान हकला गई। तुम बदला लेने की चीज हो। वो उसके कान में सरगोशी से बोलता उसकी गर्दन से नेकलेस उतार कर पीछे फेंक गया। तुम चाहते क्या हो? वो बेबस होने लगी। वही जो तुम चाहती हो, मोहब्बत। उसके लबों से बेसाख्ता फिसला। कोई शक? वो मुस्कुराया और उसके गालों को अपने दहकते होठों से छुआ। तो फिर ऐसा क्यों कर रहे हो? वो तड़प कर बोली। तुमने क्यों किया? उसने उल्टा सवाल किया और उसके बालों को बखेर कर उनमें अपनी उंगलियां उलझाईं। तुम्हें तंग करने के लिए। और कुछ देर के बाद सांस बहाल करने की कोशिश करती वो बोली, और मैंने तुम्हें कैद करने के लिए। वो भारी आवाज में बोला, कैद क्यों? मैं तो तुम्हारे पास हूं। वो तो एक मजाक था। वो इस बार उसके कान में सरगोशी से बोलती उसकी गर्दन में मुंह छुपा गई। बुरहान ने सरशार होकर उसके अंदाज देखे। वैसे नहीं जिस तरह मैं चाहता हूं। उसने हसार मजीद तंग किया कि मुस्कान को अपनी पसलियां टूटती महसूस हों। किस तरह चाहते हो? वो गहरा सांस उसके परफ्यूम में भरती मुस्कुराई। तुम्हें पता है। वो उसकी सपुर्दगी पर पुरसुकून मुस्कुराया। ये एक तरह की ब्लैकमेलिंग है।
वो जताना न भूली तो उसने नाक से मक्खी उड़ाई। केस कहाँ दर्ज करवाओगी ब्लैकमेलिंग का? उसका चेहरा सीने से उठाकर उसकी झुकी पलकों, लरसते होठों को देखा। यहाँ जरा सी पलकें उठाकर उसके दिल की तरफ इशारा दिया। वो निहाल हो गया उसकी अदा पर। अपनी सल्तनत में अपना केस कौन दर्ज करवाता है? कोई और कानून ढूंढो। वो मुस्कुराता बोला और मजीद जब्त ना करते एकदम उसके जवाब को सुनने की बजाय उस पर झुका था। पर मुझे यहीं से इंसाफ चाहिए। उसकी आज़ादी देने के बाद अपना तनफ्फुस बहाल करती वो बोली, ये कानून इंसाफ का नहीं, ना इंसाफी के लिए है। अगर तुम्हारी ये कैद ना इंसाफी है तो मिसेस बुरहान अलवी को कबूल है। हया आलूदा मुस्कुराहट लबों पर सजाती वो झुकी नजरों से एतराफ़े मोहब्बत करती बोली, इन डायलॉग बाजी के बाद भी मैं तुम्हें आज़ाद नहीं कर सकता, क्योंकि मैं नहीं भूला पसे पर्दा हम एक दुश्मन हैं। उसकी बात सुनकर फसूं खेज माहौल में उसका खनकदार कहकहा गूंजा। डरपोक। उसकी गर्दन में बाहें डालकर उसने चिढ़ाया, अगर तुम्हें बेबस और कैद करना मेरी बुज़दिली है तो मुझे एतराफ़े जुर्म करने में कोई आड़ नहीं कि मुझे ये बुज़दिली जी जान से कबूल है, क्योंकि मैं तुम्हें इन लम्हात में सांसों से, रूह से भी करीब तर महसूस करना चाहता हूँ। उसका कहना था कि वो आसूदगी से उसके शाने पर सर रख गई। तुम कहाँ से बुज़दिल हो? तुम तो दिल के बादशाह हो, बदले हुए लहजे में बोली। बुरहान ने मुस्कुराते उसको देखा। वो उसे अपनी धड़कनों से भी करीब तर महसूस हुई। रूम में आहिस्ता से फानूस की रोशनी गुल करती गई और अब माहौल पर छाई कैंडल्स की सुनहरी मध्यम सी रोशनी फसूं खेज माहौल पैदा कर रही थी। फिजा गुनगुना उठी, माहौल पर दोनों का तलस्सुम छा गया और वो दो जान एक कल्ब हिजर के कांटे समेटकर खुशियां अपने दामन में समेट रहे थे। मुस्कान आज सरखुरू हो गई थी। उसने महसूस किया था कि वो किस कदर ख़ास और अहम है बुरहान के लिए। उसने वीडियो इसीलिए रिकॉर्ड किया था क्योंकि उसे यकीन था वो सरफिरी ज़रूर उसे तंग करेगी, और अब वो मजबूर थी क्योंकि जब तक वो ना चाहता उसके हसाद में, उसकी कैद में वो फड़फड़ा भी ना सके। उसकी कमज़ोरी जो हासिल कर ली थी, सैयद आलिम जिस पर आंच बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, तो भला उसे परेशानियों में कैसे देख सकती उसकी लेडी बॉस। उसकी घनी मूंछों तले लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई जो मुस्कान ने भी महसूस कर ली थी। बुरहान को टूट कर उस पर प्यार आया क्योंकि वो थी ही सरापा मोहब्बत। वो समझ गया था जिंदगी के एक नए सफर में तुम्हारा वेलकम जाने बुरहान। कानों से बिखरे बाल समेट कर सरगोशी करते उसे देखने लगा। मुस्कान उसके शिद्दत भरे लम्स से सैराब होती गई। वो जिस तरह की शिद्दतें उस पर लुटा रहा था, मुस्कान को लग रहा था कि वो रेजा रेजा होकर उसकी बाहों में बिखर जाएगी। उसकी सरगोशी का क्या जवाब देती, आसूदगी से मुस्कुराकर उसके चौड़े शाने पर सर रख दिया। मुस्कान ने आज कोई एहतजाज नहीं किया था क्योंकि इस मेहरबान साए की तिश्नगी, शिद्दत वो जानती थी, जिसने उसकी ज़िंदगी की कितनी तल्ख हकीकतों को कबूल करके अपनी मोहब्बत में उसे पाया था। कहाँ मिलते हैं ऐसे सरापा मोहब्बत शौहर जिन्हें अपनी शरीके हयात पर खुद से ज़्यादा भरोसा हो, मान हो। वो दोनों एक दूसरे को पाकर आज मुकम्मल हो गए थे और ज़िंदगी उन्हें देखकर मुस्कुराने लगी। So मेरे अजीज listeners, that was the end of this part. Hope that you like it, and if you really like my efforts, then don't forget to like, share, comment and subscribe to my channel. That's how you can encourage me. अपना बहुत ख्याल रखिएगा नेक तमन्नाओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।